میرا ایک سوال مجھے رکھنے دیجیے، آپ کا ایک مضبوط کوئی سوال تو جس پہ آپ بات کریں نا، آپ ایسے ہی بس لگے ہوئے ہیں۔ میرا سب سے عام سوال آپ کی باتوں میں سے ایک سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ یہ قرآن کریم جیسے نازل ہوا اس کی ترتیب بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ ایک نزولی ہے اور یہ ساری چیزیں ہو گئی، وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ امامت، خلافت اور امامت پہ ہی آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے بقول اور آپ کے نزدیک امامت کس کو ملی؟ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے؟ یہی آپ کا دعویٰ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری خلافت و امامت و وراثت حضرت علی کے حق میں آ گئی نا آپ کے نزدیک۔ تو اب یہ قرآن لکھنے کی، قرآن سنبھالنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ قرآن کو ناقص اور کامل رکھنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اگر یہ قرآن آج ناقص ہے تو یہ کیوں ناقص ہے؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ، بات سنیں، میری بات پوری ہونی دیجیے، کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور آپ کے 12 ائمہ جو پے در پہ آتے رہے، کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا؟ انہوں نے قرآن کو سنبھال سکے؟ وہ تو قرآن کریم کو ہی نہیں سنبھال سکے۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو جواب اس انداز میں دے رہا ہوں کہ انہوں نے تو قرآن کریم ہی نہیں سنبھالا۔ آپ کہتے ہیں صحابہ اکرام نے اس میں کمی پیشی کر دی، صحابہ اکرام نے اس کی ترتیب بھی الٹ دی، اور صحابہ اکرام نے قرآن کریم کو جو ہے نعوذ باللہ بیڑا غرق کر دیا۔ تو ائمہ کہاں تھے؟ انہوں نے اپنی ذمہ داری تو پوری نہیں کی۔ ائمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ یہ بتا دیجئے، آپ کے کتابوں میں یہ موجود ہے، ائمہ کی ذمہ داری یہ ہے۔ بہرحال میرے بازی، آپ جو ہے نا، میں اس موضوع پہ مفصل گفتگو کر چکا ہوں، آپ دیکھیں نہیں کر چکے نہیں، آپ بات اجازت دیں، میری بات پوری ہونے دیجیے، میری بات پوری ہونے دیجیے۔ ائمہ اکرام، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اس کے بعد حضرت حسن، حضرت حسین، پھر آگے اس طرح سلسلہ چلتا رہا، تو کیا انہوں نے قرآن کریم کو کامل رکھنے کے لیے کچھ کیا؟ قرآن کریم کامل کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، صحابہ اکرام کو تو آپ مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں، ابو بکر عمر کو تو آپ مسلمان جب نہیں مانتے ہو تو وہ قرآن کو کیوں سنبھالیں؟ پھر قرآن کو سنبھالنے کی ذمہ داری امامت کی تھی، اور امامت تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے۔ تو جب ان کو دی ہے تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان سے لینا۔ پھر آپ اعتراض ابو بکر پہ کیوں کر رہے ہیں، حضرت عمر پہ کیوں کر رہے ہیں؟ ختم آپ کی دین اگر ناقص ہے، دین میں کمی پیشی آئی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ آپ کہتے ہیں قرآن کریم میں امامت، معصومیت ان 5 کے لیے ہے، تو ان 5 کے کردار پہ بات کیجئے، آپ صحابہ پہ نہ بات کیجئے۔ وہ تو آپ کے نزدیک ان کی تو شخصیات تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے دیا نہیں، انہوں نے تو غصب کیا۔ چلے مان لیا انہوں نے 1 منٹ کے لیے کہ انہوں نے غصب کیا، اور یہ ان کو تو اللہ نے دیا تھا، انہوں نے اپنے حق کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ ان کو اللہ نے جو کہا تھا آپ کے بقول کہ تم حضور کے بعد ائمہ ہو، امام ہو، تو انہوں نے تو اپنی امامت ہی نہیں بچا سکے۔ وہ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کمزور بنایا تھا؟ ہمارے نزدیک تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، وہ جس راستے سے گزر جائیں کفار اور منافقین اور مشرکین ان کے سامنے تک نہیں آ سکتے، ان کی جرت نہیں ہے۔ اور آپ نے حضرت علی کو اتنا کمزور بنا کے پیش کیا عوام کے سامنے کہ ان سے خلافت ہوگی۔ سنیے، نہیں، یہ ایک ہی سوال ہے، یہ موضوع ہے، میں خلافت کے موضوع پہ بات کر رہا ہوں، میں امامت پہ بات کر رہا ہوں۔ کیا بھائی، وہ اور سوال ہے۔ نہیں اللہ یاری صاحب، میں نے جہاد کا نام نہیں لیا، میں نے جہاد کا نام ہی نہیں لیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خلافت کی بات کر رہا ہوں۔ خلافت غصب ہو گئی، حضرت علی نے کچھ نہیں کیا۔ جہاد نہیں کیا، وہی مراد ہے، جہاد نہیں کیا یعنی ابو بکر عمر کے خلاف کیوں نہیں لڑے؟ اللہ کے نبی نے، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے یہ سوال ہی نہیں اٹھایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو آپ کے بقول غدیر خم کے مقام پہ ہاتھ بلند کر کے کیا کہا تھا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ ایک منٹ چپ کرو، سنیں، نہیں میری بات پوری، میرا مدعا پورا ہونے دیجیے۔ آپ دوسری موضوع پہ جا رہے ہیں، آپ قرآن چھوڑ کے دوسری موضوع پہ جا رہے ہیں میرے بھائی۔ نہیں، یہ قرآن ہے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے 2 منٹ دیجیے، میری بات پوری ہونے، مجھے 2 منٹ دیجیے۔ دوسری موضوع پہ بات کر رہے ہیں، دوسری موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ دوسرا نہیں ہے، ٹائمر 2 منٹ میں ختم کرو، 2 منٹ میں ختم کرو اپنی بات۔ چلیں 2 منٹ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت غصب ہو گئی، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ اپنی امامت خلافت نہیں بچا سکے۔ قرآن کریم میں رد و بدل ہو گیا، ائمہ معصومین کچھ نہیں کر سکے، حضرت علی قرآن کو نہیں بچا سکے۔ اس کے بعد ان سے فدق غصب ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد ان کے اولاد کے ساتھ کیا ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ پھر آپ کس حوالے سے کہتے ہیں کہ ائمہ ان کو اللہ نے دیا تھا؟ میں ایک بات میں مانتا ہوں کہ غدیر خم کے مقام پہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ آپ کہتے ہیں اس سے مراد امامت ان کو دی ہے۔ اب اللہ کے نبی، میں کہتا ہوں کہ میرا ہاتھ پکڑ کے اگر یہ کہتے کہ میں تجھے امامت دے رہا ہوں، میں مر جاتا، کٹ جاتا، لٹ جاتا، لیکن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو بات
جو مجھ سے وعدہ لیا میں اس سے پیچھے نہ ہٹتا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بعد میں جو ہے وہ کمپرومائز کر گئے، بعد میں وہ خاموش ہو گئے کیونکہ بہت پریشر تھا؟ کیسے پریشر تھا؟ وہ کیا ہو جاتا؟ شہید ہو جاتے نا، جان دے دیتے. جان تو انہوں نے ویسے بھی دی ہے، کیوں نہ یہاں پہلے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے. جو قرآن اور آپ کے نزدیک اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان، دونوں طریقوں سے ان کو ایک امامت و خلافت ملی، لیکن انہوں نے اس کو سنبھال ہی نہیں سکے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا؟ پھر یہ قرآن، یہ سارے کمیاں کوتاہیاں جو آپ مجھے گنوا رہے ہیں کہ قرآن میں ترتیب کمی ہے اور دین میں نقص ہو گیا، یہ سارا امامت کے سر جاتا ہے نا. ائمہ نے کیوں نہیں بچایا اس کو؟ دین تو ان کے ہاتھ میں دیا تھا آپ کے نزدیک. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ ابھی آپ بات کیجئے اس پہ. دیکھیں میرے بھائی، آپ یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ابھی آپ خاموش رہیے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو ٹائم دے دیا، آپ نے موضوع چینج کیا. ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں موضوع ہمارا کیا تھا؟ ابو بکر کی خلافت. خلافت نہیں، موضوع ہماری ہم نے لکھا دیا وہ ٹائٹل پہ، ابو بکر کی خلافت. ابو بکر کی خلافت اس پہ آپ تو گفتگو نہیں کرتے. آپ نے کہا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت قرآن سے دکھاؤ. میں نے آپ کو قرآن سے دکھایا بھی اور استدلال بھی کیا. آپ نے نہ میرے استدلال پہ کوئی اشکال نہیں. میں نے کہا آیت تطہیر کی شان نزول اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ نے اس پہ اشکال نہیں کیا. میں نے کہا کہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آیت تطہیر اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، آپ نے کوئی اس پہ اشکال نہیں کیا. میں نے کہا یہ دلالت کرتا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ سے جو جن کی شان میں یہ نازل ہوئی ان میں کوئی عیب نہیں ہے، ان کے قول میں، ان کے کردار میں کسی قسم کی عیب نہیں ہے، کسی قسم کی جہالت نہیں ہے، کسی قسم کی گمراہی نہیں. جو وہ کہہ دیں وہی صحیح. اور جو شخص ایسا ہو وہ امامت کے لیے متعین ہوتا ہے. امامت کہتے ہیں اسی کا، اس کی لیڈرشپ اسی کی ہوتی ہے کہ اگر اس کی اتباع کریں کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے ان کی امامت ثابت، اس پہ بھی آپ نے اعتراض نہیں کیا. اس میں بھی آپ نے کہا کہ اس سے پیچھے جو آیات ہیں وہ ازواج کے لیے، بعد کے آیات بھی ازواج کے لیے. میں نے اس کے کئی جواب دے دیے. ایک جواب نہیں، آپ نے کہا کہ پوری آیت پڑھو. آپ نے کہا پوری آیت پڑھو. کہا کہ پوری آیت پڑھے، میں نے یہ نہیں کہا کہ پوری آیت پڑھو. اس کا مراد یہی ہے آپ کا کہ اس سے پہلے جو خطاب ازواج سے ہے نا، مراد یہی ہے آپ کا کہ یعنی اس میں ازواج بھی آ جاتے ہیں. تو میں نے اس کا کئی جواب دے دیا، ترتیب قرآن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر آپ نے کہا کہ قرآن کریم میں 12 اماموں کے تو نام نہیں ہے. تو میں نے عرض آپ کے یہی خدمت ہی کیا کہ آپ جب آپ کے اپنے مذہب میں قرآن ناقص ہے، دیکھیں آپ اپنی داڑھی وہ کنگھی جتنی مرضی کریں، لیکن میرے سوال کے جواب آپ نے نہیں دیا کہ جب آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے تو آپ کس عقل سے، کس روح سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلان مطلب قرآن میں اگر نہیں ہے تو وہ باطل ہے؟ جب قرآن آپ کے صحابہ قرآن سے بتائے، آپ اپنے قرآن سے پڑھ لیں. پلیز ہمارا پلیز میری بات نہ کاٹیے، پلیز نہ کاٹیے میری بات. نہ ہماری بات یہی ہوئی، یہی پہ ہم نے توافق کیا کہ دوسرے کی بات نہیں کاٹتے. تو یہ ہوا کہ آپ جب آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے تو آپ کیسے ہم سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ قرآن میں آپ قرآن میں دکھائیے؟ تو میرے بھائی قرآن مجید کے متعلق جو آپ نے سوالات کیے ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بالکل اس موضوع پہ کوئی مطالعہ نہیں ہے. اور ہمارے ابحاث سے اگر ہنس رہے ہیں تو بھائی ہم سے گفتگو نہ کریں. نہیں، آپ دیکھیں بالکل ایسے میں یہاں پہ جو کر رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، یہاں پہ قرآن مجید کے متعلق میرے کئی مناظرے ہیں آپ کے بڑے علماء سے. یہاں پہ آپ دیکھیں، وہاں پہ انٹرنیٹ پہ، اسی چینل پہ، دوسرے چینل پہ کئی ایک سوالہ جواب ہے. میں کئی آج سے نہیں میرے بھائی، میرے عزیز، میں کئی سال سے چیلنج دے رہا ہوں آپ کے علماء کو کہ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے. فریقین، بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فریقین کے روایات اور مخالفین کے روایت اس بات پہ اتفاق رکھتی ہیں کہ موجودہ قرآن میں نقصان ہے. اس قرآن کو جمع کرنے والا کون ہے؟ زید بن ثابت ہے عثمان بن عفان کے زمانے میں. اور عثمان اس پہ کیا گزرا ہے اس زمانے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر عثمان بن عفان تک جب اس نے قرآن جمع کیا اور بقیہ قرآنوں کو اس نے جلایا ہے. یہ بڑی مفصل بات ہے. اگر آپ کو اس کی تاریخ کا نہیں معلوم تو میری باتیں آپ کو انوکھی لگتی ہیں اور آپ کو اس میں ہنسی آتی ہیں، مجھے پتا ہے. لیکن یہ اس شخص کے لیے، ان افراد کے لیے ظلم ہے جنہوں نے میرے مباحث کو دیکھا ہے. ایسا ہے نا کہ بچہ آتا ہے میرے سامنے، وہ مثلا وہ چاہتا ہے کہ میں مثلا الجبرا کی بحث ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کو 2+2 4 کا نہیں معلوم، تو اس کو سکھانا پڑتا ہے کہ 2+2 4 ہے، یہ اس کو سکھانا پڑتا ہے. تو میری استدعا آپ سے یہ ہے میرے بھائی صاحب کہ قرآن کے متعلق آپ میرے جو ویڈیوز ہیں انٹرنیٹ پہ وہ دیکھ لیں، پھر ہم قرآن کے متعلق بات کریں گے. اللہ مجھے وہ بہت ساری باتیں تکرار کرنی پڑے گی جو میں نے بہت سارے لوگوں کے لیے کی ہیں. اب میری بات ختم نہیں. پلیز خاموش رہو، پلیز خاموش رہو، پلیز خاموش رہو بھائی. نہیں خاموش رہو، یہ سوال اٹھایا میری بات ختم نہیں ہوئی ہے، میری بات ختم نہیں ہوئی ہے بھائی، چپ رہو تم پلیز. ابھی آپ نے پھر سوال اٹھایا کہ پھر ائمہ علیہ السلام کہاں گئے. میں آپ کے سوالات میرے ذہن میں ہیں، تم خاموش رہو، میں جواب دے دوں گا. آپ نے کہا کہ پھر ائمہ علیہ السلام نے، یہ تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو جمع کریں. تو قرآن کی تاریخ آپ کو نہیں معلوم. میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، آپ کے علماء کی خدمت میں، آپ کا جو عقیدہ ہے قرآن کے متعلق وہ اللہ اور امامت کے متعلق، وہ اللہ کی الوہیت پہ نقصان ہے. آپ کہتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی امامت اور ان کی عصمت پہ اشکال آتا ہے.
آپ کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی الوہیت پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اشکال آتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں جمع قرآن کے متعلق خلافت. آپ نے جمع قرآن کے متعلق جو سوال کیا نا، آپ تو خلافت سے بہت دور گئے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل تو ہے نہیں کہ اس کو یا قرآن یا سنت سے ثابت کریں. وہ اس مرد ہوتے تو شروع سے وہی بات کر دیتے نا، وہ تو ہے نہیں آپ کے پاس، تو آپ دوسرے موضوع پر دیکھو. خاموش ہیں پلیز. تو میرے محترم ناظرین، میں دیکھیں یہ کتاب فضائل الصحابہ احمد بن حنبل چاپ دار ابن الجوزی، یہاں پر صفحہ نمبر 476 میں ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 591 عن زید بن ثابت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم يكن القرآن جمع. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور انہوں نے قرآن کی کبھی جمع نہیں ہوئی، قرآن جمع نہیں ہوئی. اس کے روایات بہت زیادہ ہیں. بخاری میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ کو پتا ہوتا یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 831 میں یہ بہت طویل حدیث ہے جمع قرآن کے متعلق جمع قرآن کے متعلق کہ ارسل الی ابو بکر مقتل اهل اليمامه وعنده عمر فقال ابو بكر ان عمر اتاني ان القتل قد استحر يوم اليمامه بالناس واني اخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن الا ان تجمعوا واني لا ارى ان تجمع القرآن. فقال ابو بكر قلت لعمر كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال هو والله خیر. ابو بکر کہتے ہیں کہ عمر میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یمامہ میں جنگ ہوا ہے، وہاں پہ بعض قاری مارے گئے ہیں، تو قرآن کو جمع کر. اگر تو قرآن کو جمع نہیں کرتا تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ میں کیسے قرآن کو جمع کروں؟ مجھے ایک ایسی بات کا تو حکم دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو انجام نہیں دیا. تو ابو عمر نے کہا کہ نہیں، تو قرآن کو جمع کر. پھر ابو بکر وہ قانع ہو جاتا ہے، کنونس ہو جاتا ہے، پھر وہ زید بن ثابت کو بلا لیتا ہے. زید بن ثابت کو کہتا ہے تو قرآن کو جمع کر. زید بن ثابت کہتا ہے میں کیسے وہ کام کروں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا. پھر اس کے بعد یہ لوگ قرآن جمع کرتے ہیں. قرآن جمع کرنے کے باوجود یہ شہادت دیتے ہیں کہ قرآن کریم ناقص ہے. دیکھیں میرے بھائی، آپ کے سوال کا جواب کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا رول کیا تھا کہ انہوں نے قرآن جو ہے ناقص ہے، اگر قرآن ضائع ہو گیا تو انہوں نے جمع کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں. سنو، یہ کتاب المصاحف ہے لابن ابی داؤد چاپ دار البشائر الاسلامی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے بہت سارے ہیں، یہاں پہ بہت سارے روایات انہوں نے جمع کیے ہیں جو دلالت کرتی ہیں قرآن کریم جو ہے ناقص ہے اور قرآن کریم میں نقصان واقع ہے. اگر اس کتاب میں جائیں، مثلا کتاب مسلم میں خود عائشہ کے اقوال ہیں، باب الرضا میں یہ آیات اس طرح نازل ہوئی تھی، پھر یہ آیات لوگ پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ. ائمہ نے جمع کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہے. بات یہ کہ اللہ نے کیوں حفاظت نہیں کیا؟ ائمہ نے کیوں نہیں کی؟ اللہ نے تو ائمہ بنا دیا. میرے بات نہ کاٹیں میرے بھائی، بات نہ کاٹیں پلیز. نبی کے زمانے میں قرآن بھائی سنو، تم ابھی خراب ہو گیا. پلیز سیکھو تم ابھی میری باتیں. میرے بات آپ نہیں سیکھنا. اگر یہ اللہ کی جانب سے یہ کتاب ہے، اللہ کی جانب سے یہ شریعت ہے. نہیں، بات پہ بات کریں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں پلیز میری بات نہ کاٹیں. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو نہیں کاٹا نا، آپ مجھے نہ کاٹیں پلیز. تھینک یو. چلیں آپ دیکھیں، اس وقت تک میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اس کے بعد ائمہ بنا دیے. خاموش. اللہ نے قرآن، یہ کتاب ہے صحیح مسلم. اور خاموش ہو جاؤ بھائی، صوفی صاحب خاموش ہو جاؤ. صحیح مسلم. بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر. نہیں بھاگیں کیوں؟ یہ بھاگیں، یہ بھاگ رہے ہیں نا. یہ حدیث دکھا رہا ہوں بھائی، یہ بھاگنا کیا؟ ان عائشہ انها قالت كان فيما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه واله وهن فيما يقرأ من القرآن. قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ 10 رضعات معلومات يحرمن، پھر یہ نسخ ہو گئی 5 معلومات يحرمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وہ یہ آیات قرآن مجید میں پڑھا جاتا تھا. یہ منسوخ التلاوہ بھی نہیں ہے کہ منسوخ التلاوہ کی کہانی تم شروع کر دو، ٹھیک ہے نا. تو سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو نا کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو کیوں حفاظت کیوں نہیں کی؟ تم ہمارا عقیدہ قرآن کے متعلق بالکل نہیں جانتے اور ہمارے احادیث کو نہیں جانتے. تم کو کیا پتہ مصحف امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا پتہ ہے تجھے؟ ایک لفظ میں بتاؤ. نہیں تم مجھے بتاؤ. تو آپ ادھر ہے دوسرا سوال، تم مجھے بتاؤ تمہیں اس کا پتہ ہے؟ اسی مصحف حضرت علی علیہ السلام سے آپ مجھے 11 ائمہ کے نام بتا دیں جی. آپ کے پاس بھائی اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا انہوں نے قرآن جمع کیا تھا؟ نہیں پتہ آپ کو؟ انہوں نے کرنا چاہیے تھا، ان کو کہاں ہے ان کا؟ آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے نا. دیکھیں ایک ایسا شخص آیا ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا ہے قرآن پر کہ اس کو قرآن کی تاریخ کا الف بے بھی نہیں معلوم. اور مجھے پلیز خاموش ہو، میں جو آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں. پلیز تم میری بات نہ کاٹو. خاموش رہو پلیز. سوال کر رہا ہوں. نہیں میری بات جب ختم ہو، ائمہ نے کرنا تھا. او بھائی صاحب، جب میں آپ نے سوال کر لیا ہے، جب آپ کی میری بات ختم ہو تم گفتگو کر لینا. تو میری جب بات ختم ہو تو گفتگو کر لینا، ٹھیک ہے نا میرے عزیز.
कहने का मकसद यह है कि तुम एतराज कर रहे हो कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने अपना रोल अदा नहीं किया कुरान की हिफाजत के लिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपका जो मजहब है, आपके मजहब में तो कोई इमाम नहीं है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? उन्होंने कोई वसी तो नहीं छोड़ा, कोई खलीफा तो नहीं छोड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, कुरान जमा नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, सुन्नत तदवीन नहीं हुआ। आज हमारे पास जो सुन्नत है हमारे पास, उसमें ज़ईफ अहादीस पे, झूठी भी अहादीस हैं और कुछ सही अहादीस हैं। उन सही अहादीस का भी पता नहीं चलता कि वाक़ई ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है भी कि नहीं। सिर्फ कहते हैं ये खबर वाहिद हुज्जत है, इसलिए ये इसको हम मानते हैं। और इतने अहादीस जो है वो ज़ाया हो गई, जो बाद में नकल भी नहीं हुई, सहाबा उसको भूल गए या ताबीन उसको भूल गए। तो न कुरान को जमा करने का एहतिमाम किया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके अकीदे के मुताबिक, न सुन्नत को जमा करने और महफूज रखने का कोई एहतिमाम किया है, ठीक है ना। इसको छोड़ दिया ऐसे ही। और अबू बकर उमर को ख्याल आया कि हम कुरान जमा करते हैं, क्योंकि यमामा में कुर्रा का कत्ल हुआ है और बहुत सारा कुरान ज़ाया हो जाएगा, बहुत सारा कुरान ज़ाया हो जाएगा। फिर ज़ैद इब्न साबित वगैरह इन्होंने कुरान जमा किया, फिर उस कुरान को बकरी कहा गई है। फिर उस्मान के ज़माने में दोबारा कुरान जमा करना पड़ा है। और उस कुरान में और अबू बकर के कुरान में क्या इख्तिलाफ था? अबू बकर का कुरान उस्मान के कुरान से 7 गुना बड़ा था। आपको किताबों में ये लिखा, पता आपको पता है या नहीं पता? कितना बड़ा हज़रत अली का कितना बड़ा था वो बताएं। तो मेरे सवाल का जवाब दे देना, फिर मैं जवाब दे दूंगा। तो वो क्या कर रहे थे उस वक्त जब कुरान, ये हज़रत अबू बकर कुरान जमा कर रहे थे, उनकी बकरियां खा रही थी, तो हज़रत अली कहाँ थे? तो बात सुनो ना भाई, आप मुझे बताओ, अल्लाह ने क्यों कुरान जमा नहीं किया? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों जमा नहीं किया? अल्लाह ने जमा किया ना, जमा किया हुआ था जो हुजूर को दिया ना, जमा नहीं किया, वो बगैर जमा के दिया, बगैर जमा के दिया। बिल्कुल अल्लाह वो इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, अल्लाह ने कहा हमने जमा किया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में जमा किया। वो उसके हदीस बहुत सारे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के बाद आपने कहा अल्लाह ने जमा नहीं किया, अल्लाह ने जमा किया हुआ था जो हुजूर के सीने में जमा किया है ना। लोगों के पास तो नहीं है, वो तो उनके सीने में है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सीने से हजरत अली को नहीं दिया। तो सुनो, अभी सुनो कि हजरत, अब देखो मेरे भाई, तो अब अगर तुम तसल्ली से सुनो ना, तुम मेरी बात ना काटो, तो मेरी बातों में बहुत सारा तुम्हें मवाद मिल जाएगा, तुम्हें काटने की जरूरत नहीं। मेरे आपके सब सवालात, आपके सवाल के जवाब यह है। पहली बात यह है कि कुरान, जो एतराज तुमने शियों पे उठाया है, तुम पहले याद रखो कि तुम्हारे मजहब के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, न उन्होंने खलीफा इमाम का तायीन किया, न खलीफा इमाम तायीन का तरीक़ेकार बता दिया, न कुरान जमा किया, न सुन्नत तदवीन फरमाया, न सुन्नत तदवीन फरमाया। खामोश हो। तो आज मेरी तकरीर देख लेते हैं, मैंने बहुत सारे नुसूस आपके उलमा के दिखाए हैं। खिलाफत पे बात करूंगा मैं, खिलाफत पे बात करूंगा उस पे। तो मर्द होते तो शुरू से कर लेते ना, आपने कुरान की बात। मर्द नहीं, मैं अभी भी मर्द हूं ना। होते क्या मतलब, होते क्या मतलब? अच्छी बात है अजीजों, अभी जब तक मेरी बात खत्म ना हो तो मैं आपकी बात को वो कर देता हूँ, खामोश कर देता हूँ, ताकि मैं अपनी गुफ्तगू जो है तसल्ली से खत्म कर लूँ। नहीं, आपको मैंने तो फिर खामोश हो, फिर मेरी बात ना काटो, ताकि मैं बगैर आपके इंटरप्शन के मैं बात खत्म करूँ। सही है? कितने मिनट बात करेंगे आप? जब मेरी बात खत्म हो, 2-3 आपने सवाल किया, मैं इनका जवाब दे दूं ना। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने क्या किया, बात ना शॉर्ट जवाब देना। आप लंबी तकरीर शुरू कर देते हैं इधर उधर। मैं आपकी बात को म्यूट कर लेता हूं, क्योंकि आप में तमीज नहीं। अब मेरी बात कर। तो पहली बात यह है कि देखें, बात यह है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कुरान क्यों जमा नहीं किया, उनका क्या रोल था, उन्होंने कुरान जाया होने दिया है, ठीक है ना। उनका सवाल यह है। तो यही सवाल हम आपसे करते हैं कि अल्लाह ने क्या किया, रसूल सल्लल्लाहु, आपके अकीदे के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हैं, उन्होंने क्यों वसीयत नहीं किया कि तुम कुरान जमा, या खुद अपनी हयात में क्यों जमा नहीं करते? क्यों उन्होंने अपनी सुन्नत की तदवीन नहीं फरमाई है, क्यों नहीं किया है? ठीक है ना। ये सवालात को आप लिख दो, फिर आप मुझे जवाब दे देना। तो मुझे जवाब दे देना मेरे भाई साहब। मैं जो सवाल आपसे करता हूँ ना, जैसे मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप लिख दें उसका जवाब। मैं ये कह रहा हूँ, आप अल्लाह को नहीं मानते हैं, अल्लाह आपके नहीं है, रसूल आपका नहीं, आप पूछे ना क्यों नहीं जमा किया? भाई तुम सुनो प्लीज, आप सब जवाब आ जाएगा तुम्हारे। अभी मेरी बारी है ना, जैसे मैंने आपसे तसल्ली से आपकी बात सुनी है, तुम अभी मैं सवाल कर रहा हूँ, तुम मुझसे सवाल ना करो, तुम मेरी बात सुनो। 2-3 मिनट बात करें ना, 2-3 मिनट बात करें ताकि बात आगे बढ़े। मैंने आपको बहुत टाइम दिया था, करूंगा मैं आपसे। आप चैलेंज कर रहे हैं ना, मैं खिलाफत पे बात करूंगा आपसे। ठीक है, मैं मुझे 5 मिनट बगैर, तुम मुझे 5 मिनट बगैर इंटरप्शन के दे दो, तुम इंटरप्ट ना करो, ताकि आपने 2-3 जो सवाल किया ना, इंसान सवाल करता है मसलन अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इस मसले पे क्या किया, तो मुझे जवाब देने दे दो। बस ठीक है, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट देता हूँ। 5 मिनट के बाद कोई नतीजा निकलना चाहिए, जो मैंने सवाल किया उनका कोई नतीजा। ओके, पहले जैसे आपने कहा मैंने अहले बैत पे, पूरी बात तो सुने ना। जैसे आपने कहा कि मैंने आयत तत्हीर पेश की है, उसमें कहीं भी आपने साबित नहीं किया कि उससे अहले बैत मुराद आइम्मा उनको बनाना था, उससे कहीं साबित नहीं हुआ। तो इसलिए जो जवाब दें उसका कोई नतीजा निकालें। देखें अब तो आप मौजू आप वापस जा रहे हैं ना, अब एक सवाल पे गुफ्तगू जा रही है, आप दूसरा छेड़ रहे हैं। अभी आप खामोश रहें, तसल्ली से मेरी बातें सुने, मुझे 5 मिनट दे दें, और मैं कोई मजबूर नहीं हूं कि मैं आपकी बात सुनूं, ठीक है ना। एक शख्स जो बेअदबी कर रहा है, मेरी बात बार बार काट रहा है। नहीं, ये क्या बेअदबी है? अल्लाह यारी साहब, क्या बेअदबी है? भाई प्लीज सुनो, 10 मरतबा आप कह रहे हो कि चुप रहो,
میری باری اب، چاہے میں کچھ بھی کہوں میری باری ہے، میں غلط بات بھی کروں میری باری ہے. سمجھ میں آ رہی نا گفتگو میں؟ جب ایک گفتگو اور ایک شخص کے ساتھ پلیز خاموش رہو، پلیز 5 منٹ خاموش رہو. مہمان ہوں، میں آپ کے پاس مہمان ہوں، آپ کو کوئی قدر نہیں ہے مہمانوں کی. 5 منٹس، 5 منٹ میری بات کاٹنا کاٹو، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ چل شروع. اچھا میرا یہ سوال آپ پلیز نوٹ کریں، میرے سوال کا جواب دے دو. تم نے جو اعتراض اہل بیت علیہ السلام پہ کیا ہے، تم اس وہی سوال ہم دہراتے ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی؟ اگر تم کہتے ہیں اللہ نے قرآن کی حفاظت کی تو وہ آیات دکھاؤ ہمیں، جو عائشہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن بکری کا گئی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قرآن کی حفاظت نہیں کیا؟ اور کیوں حکم بھی نہیں دیا کہ قرآن جمع کرو؟ حکم بھی نہیں دیا نا، کوئی ایسے ہی ادھورا چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر بعد میں صحابہ نے قرآن جمع کیا اور صحابہ نے شہادت دی کہ قرآن ناقص ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم اس سوال کا جواب دے دو کہ تمہارے عقیدے کے مطابق تم نے اہل بیت علیہ السلام پہ جو انگشت اٹھایا ہے، تمہارے عقیدے کے مطابق میرے عزیز میرے بھائی، اللہ کی الوہیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت یہاں پہ اس پہ نقطہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے کیوں جمع نہیں کیا. ہمارے عقیدے کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کا کیا رول ہے؟ میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرماؤ، یہ کتاب تفسیر القمی ہے، ہم سب باتیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، کتابیں دکھا کر کہتے ہیں، بغیر دلیل کا ہم ادعا نہیں کرتے، اور اس میں ٹائم لگ جاتا ہے بھائی، کتابیں دکھانے ان کو ترجمہ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ایک شخص جو ایسے ادعا کرتا ہے بیٹھ کے کہ وہ فلانے نے ایسا کیوں، فلانے اس کو جواب تو دینا نہیں ہے، اس نے صرف سوال اٹھانے ہیں، وہ اس میں ٹائم وہ اور ہر لمحے آپ کی بات کو کاٹ لیتا ہے، تو اس سے موضوع بدل جاتا ہے، اور ایک سوال کا جواب ابھی کامل نہیں ہوا ہے اور اس کو جواب دینے ہم جا رہے ہیں تو اس سے ٹائم ضائع ہوتا ہے سب کا. یہ کتاب تفسیر قمی تفسیر علی ابن ابراہیم ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جزء ثانی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ صفحہ نمبر 451 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ قرآن یہاں پہ پڑھا ہے، سب قرآن حریر میں قراتیس وغیرہ میں لکھا ہے، وہاں پہ پڑھا ہے، ان کو تم جمع کرو اور قرآن کو ضائع نہ ہونے دینا، جس طرح کہ تورات کو یہود نے ضائع کیا ہے. بس اس قرآن کو امیر المؤمنین علیہ السلام جمع فرمایا ہے اور اس پہ اپنے گھر میں بیٹھے ان کو جمع کیا ہے، اور ان کی جمع قرآن کی کہانی ہے. اچھا انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیوں قرآن جمع نہیں کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص ہے اس کو 1 2 بھی نہیں، الف بے بھی نہیں آتا، 2 + 2 = 2 4 ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آتا، وہ آتا ہے کیلکولس پہ مناظرہ کرنے کے لیے. یہ کتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعانی المکتب الاسلامی جزء الخامس، یہاں پر بیعت ابی بکر صفحہ نمبر 450 حدیث نمبر 9765 میں اکرمہ کہتے ہیں ابو بکر کی جب بیعت ہوئی ہے تخلف علی فی بیتہ علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام بیعت کے لیے نہیں آئے، پیچھے گھر میں رہے. عمر آئے، عمر نے کہا کہ آپ نے ابو بکر سے بیعت نہیں کی. انہوں نے فرمایا انی آلیت بیمین حین قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لا ارتدی برداء الا الى الصلاة المکتوبہ حتی اجمع القرآن، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں نے قسم کھایا ہے کہ اس وقت تک میں صرف نماز کے لیے ردا پہنوں جب تک کہ میں قرآن جمع نہ کروں. پھر انہوں نے قرآن جمع کیا ہے کیونکہ انہوں نے بعد میں ردا بھی پہنا. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ کتاب ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، یہ ہماری کتاب نہیں، آپ کی کتابوں میں سے الجزء السادس چھاپ دار التاج. یہاں پہ اول من جمع القرآن حدیث صفحہ نمبر 148 حدیث نمبر 30230 بلی کہ لما استخلف ابو بکر قعد علی علیہ السلام فی بیته فقیل لابی بکر فارسل الیہ اکرہت خلافتي قال لا لم اکرہ خلافتك ولكن كان القرآن يزاد فی فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جعلت علی ان لا ارتدی الا الى الصلاة حتى اجمعه للناس فقال ابو بکر نعم ما رأيت ابو بکر نے کہا کہ تم مجھ سے بیعت کیوں نہیں کرتا، میری خلافت سے تجھے کراہت ہے. انہوں نے کہا نہیں، خلافت سے کراہت نہیں ہے، لیکن میں نے قسم کھایا ہے کہ میں گھر سے نہ نکلوں اس وقت تک جب تک میں قرآن کو جمع نہ کروں. تو ابو بکر نے کہا آپ نے اچھا قسم کھایا. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حدیث جو ہے بشرط بخاری مسلم دونوں صحیح ہیں. یہ کتاب التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید جزء الثانی صفحہ نمبر 500 صحیح حدیث کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. اب اس قرآن میں اور عثمان کے قرآن میں کیا فرق ہے؟ جو عثمان نے جمع کیا ہے یا آپ کو جواب دینا چاہیے. اگر وہ جمع کر چکا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام جمع، ابو بکر کو کیوں اس قرآن کو قبول نہیں کیا؟ ابو بکر کو دوبارہ زید بن ثابت کو کہتا ہے قرآن جمع کرو، پھر اس قرآن کو بکری کہا جاتی ہے. پھر جو ہے عثمان ابن عفان سارے قرآنوں کو جلا لیتا ہے. یہ تمہید ہے ابن عبد البر کی. لما ابن سیرین فرماتے ہیں لما بویع ابی بکر ابطأ علی علیہ السلام عن بیعتہ، جب ابو بکر کی بیعت ہوئی علی علیہ السلام نے ان سے بیعت نہیں کیا. ابو بکر نے کہا کہ کیوں آپ بیعت نہیں کرتے؟ فرمایا کہ ما کرہت امارتک ولکنی آلیت ان لا ارتدی لردائی الا الى صلاة حتى اجمع المصحف، کہ میں نے قسم کھایا کہ جب تک میں قرآن کو جمع نہ کروں میں ردا نہ پہنوں، اسی لیے میں آپ کے بیعت کے لیے نہیں آیا تھا.
ابن سیرین کہتے ہیں وَبَلَغَنِي أَنَّهُ كَتَبَهُ عَلَى تَنزِيلِهِ وَلَوْ أُصِيبَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَوُجِدَ فِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خبر پہنچایا، میرے پاس حدیث ہے کہ انہوں نے ترتیب نزول پہ جمع کیا تھا، اگر وہ کتاب میرے پاس ہوتا تو اس میں بہت سارا علم مواد ہوتا۔ اور ابن عبد البر کہتے ہیں مراسیل سب ابن عبد البر کے سب صحیح ہیں۔ تو میرے عزیز، میرے بھائی، تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع نہیں کیا، اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے، اب اس قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ دوسری سوال ہے۔ ان باتوں کا جواب مختصر الفاظ میں نہیں دیا جا سکتا، بالخصوص کہ بالکل آپ کو ان باتوں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ آپ آتے ہیں نا ادھر مناظرے کے لیے، مناظرہ اس شخص سے کیا جاتا ہے جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہو، جو جانتا ہو۔ آپ کم از کم میرے بھائی، اگر آپ قرآن کے متعلق مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں نا، میری دعوت آپ سے یہ دست بستہ، میرے جو تقریرات ہیں، میرے مناظرات ہیں، وہ چاہے غلط ہیں، وہ آپ پہلے دیکھ لیں، پھر آ کے ادھر، کیونکہ اس میں ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، پھر آپ آ کر ادھر جاہلانہ سوالات کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ اب بھائی خاموش رہو، 6 منٹ ہو گیا۔ دوسرا سوال آپ کا رہتا ہے نا، آپ نے کہا کہ ان کا حق ضائع ہو گیا، وہ شیر خدا تھے، وہ لڑے کیوں نہیں؟ اس میں مختصر اس کا جواب دے دیتا ہوں میرے بھائی۔ آپ کا سوال اس سوال کا ہم نے کتنی بار جواب دیا، لیکن اس سوال کا تعلق کیا ہے کہ امامت قرآن سے دکھاؤ۔ اصلا اس دونوں سوالوں میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں، میں نے آپ کو بار بار کہہ دیا، اسی وقت ٹوک دیا کہ آپ موضوع سے نکل رہے ہیں، آپ موضوع سے نکل رہے ہیں۔ امامت کا قرآن میں ہے یا نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے بات سے نہیں ہے کہ جو شخص امام ہے وہ اس کو اپنی، اگر لوگ اس کی امامت کو نہ مانیں تو اس کے لڑنا بھی ضروری ہے کہ وہ جہاد بھی کرے۔ تو اس آپ کا جو یہ سوال ہے، اس کا جواب میں نے بہت دفعہ دیا ہے۔ آپ اگر ہماری تقریرات کو سنتے ہیں، اس کا جواب یہی ہے کہ بہت سارے انبیاء تھے، حضرت لوط علیہ السلام تھے، ان کے گھر پہ آئے تھے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ لواط کرنے کے لیے، وہ نہیں لڑے ان سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی کتابوں میں ان کے زوجہ کو بلایا، بادشاہ سلام، بخاری میں موجود ہے، بادشاہ نے کہا کہ آپ کی بیوی خوبصورت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، بھیج دو، بھیج دے بیوی کو اس کے ساتھ تلوار نہیں اٹھایا کہ اپنی بیوی کا دفاع کرنا ہے۔ بخاری میں دکھاؤں، ایک جگہ نہیں، 3 جگہ پہ موجود ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، 8 منٹ۔ تو ابھی میرا ٹائم پورا ہو گیا، اب یہ میرے سوال کا جواب دیں گے، میرے عزیز مہمان ہمارے سوال کا جواب دیں گے، بل ٹو دا پوائنٹ جواب دیں گے، ادھر ادھر نہیں ماریں گے۔ ان کے مذہب میں کہ یہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع نہیں کیا نا، تو میں نے ثابت کیا اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع کیا۔ اب دوسرا سوال ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ کیا۔ اب یہ میرے سوال کا جواب دیں گے کہ اللہ نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قرآن سے بے پرواہی کی ہے؟ بسم اللہ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کیوں نہیں جمع کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتے ہیں ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ اللہ نے قرآن جمع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے پاس جمع تھا، وہی جمع شدہ قرآن اللہ نے حضور علیہ السلام کے سینے میں بھی جمع کیا۔ اللہ کے پاس جمع تھا تو سینے میں جمع ہوا، پھر سینے میں جمع ہونے کے بعد اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے بعد آپ کے نزدیک امامت، خلافت سب کے مستحق حضرت علی المرتضیٰ ہیں، جو آپ نے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش ناکام کی، جو نہیں ہوئی۔ چلے میں مان لیتا ہوں حضرت علی اس کے مستحق تھے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بعد ائمہ کو دیا ہوگا نا، ویسے تو نہیں چھوڑا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک شریعت جو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، وہ نائب جو اصل بندہ ہوتا ہے وہ نائب کو بتا کے دے کے جاتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک حضرت علی امام ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، تو یہ قرآن ضرور بے ضرور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو دیا ہوگا کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے پاس جمع ہے، تو کیا وہ ساتھ لے کے چلے جائیں گے؟ پھر آپ نے کہا کہ وہ قرآن تو صحابہ اکرام نے جمع کیا، ابو بکر نے زید بن ثابت کو حکم دیا، پھر حضرت عثمان نے جمع کیا۔ آیا میرا پھر آپ کے سوال پہ پھر سوال ہے، کیونکہ آپ کا سوال ہی ناقص تھا۔ جب خلافت ابو بکر کر رہے تھے، خلافت عمر کر رہے تھے، تو حضرت علی اس وقت قرآن کیوں نہیں جمع کر رہے تھے؟ وہ یہ تو کر سکتے تھے۔ بات میری پوری سنیے۔ پھر اسی طرح آپ نے کہا کہ اس زمانے میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی آئے تو کیا کہا؟ ما کرے تو عمارت، کہ ہم آپ کی عمارت میں اس پہ کوئی قرأت نہیں ہے، لیکن میں قرآن جمع کر رہا ہوں۔ میرا اس پہ آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت علی جب قرآن جمع کر رہے تھے تو وہ قرآن آج آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ تو انہی کی تعلیمات مانتے ہیں نا، آپ کے پاس قرآن کیوں نہیں ہے ان والا؟ پھر سنیے میری بات، میں خود یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ آپ نے کہا جمع کر رہے تھے، میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی، سنت کی کیوں حفاظت نہیں کی؟ یہ کہتے ہیں آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں اللہ رب العالمین کے نبی جب دنیا میں موجود تھے تو قرآن پورا تھا یا نہیں تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب آپ دے سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں۔ قرآن تھا اس وقت پورا نا؟ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے بھائی، اللہ کے پاس تورات بھی صحیح ہے، وہ تورات جو محرف ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ انجیل جو محرف ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کہتے ہیں نا اس کا ٹائم میں، آپ میرے ٹائم میں ابھی دیکھیں کس طرح یا تو سوال نہ کرو یا سوال کا جواب سنو۔ سوال کا جواب سننا ہے
کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جمع کیا، انا علینا جمعہ و قرآنا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام، اللہ نے جمع کر کے حضور علیہ السلام کے دل میں بھی جمع کر دیا. پھر آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا، آپ نے خود حدیث پڑھی کہ علی وہ قرآن پڑھا ہے اس کو جمع کر لو. پھر وہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہی کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کے عقیدے کی بات کروں گا. اپنے عقیدے کے مطابق جواب دے دو نا. آپ میری کتابوں سے پڑھتے جواب دے دو. آپ میری کتابوں سے پڑھتے رہے نا، آپ میری کتابوں سے پڑھتے رہے، میں آپ کو آپ کی کتابوں سے دکھاؤں گا نا، آپ کے عقیدے سے بتاؤں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ وہ قرآن پڑھا ہے، اٹھاؤ جمع کرو اس کو. حضرت علی نے جمع کیا. وہ اگر جمع کیا ہے تو وہ قرآن آج کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس ایران توران کی ساری باتیں ہیں لیکن قرآن نہیں ہے. جب قرآن کی بات آتی ہے، سنیں میری بات پوری، جب قرآن کی بات آتی ہے تو آپ ابو بکر والا قرآن بتاتے ہیں، جب قرآن کی بات آتی ہے تو زید بن ثابت کی بات کرتے ہیں، جب قرآن کی بات آتی ہے تو عثمان کے قرآن کی بات کرتے ہیں. آپ حضرت علی کے قرآن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر حضرت علی نے جمع کیا تھا قرآن، وہ آپ کے پاس کیوں نہیں؟ حضرت علی نے کیوں چھپایا اس کو؟ اگر حضرت علی نے خلافت غصب ہونے کی وجہ سے قرآن چھپایا ہے تو کیا خلافت اگر حضرت ابو بکر نے غصب کی یا حضرت عمر نے کی تو پوری امت کو اس اندھیرے میں رکھا جا سکتا ہے؟ پوری امت کے ساتھ یہ ظلم کیا جا سکتا ہے کہ آپ سے خلافت غصب ہو جائے اور آپ پوری امت کو قرآن سے محروم کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی یہ کیسے کر سکتے تھے؟ نہیں، قطعاً نہیں. حضرت علی نے ایسا کیا بھی نہیں اور نہ ایسا ہوا. ٹھیک ہے، آپ نے غلط اعتراض کیا اور غلط بات کی. پھر اگلی بات سنیں، میں اجازت نہیں دے دیں. ابھی آپ نے 5 منٹ کے بڑی باتیں کی ہے، مجھے بھی ابھی اس کا جواب دینے دیجئے. آپ کہیں گے کہ آپ نے تو جواب ہی نہیں دیا. امامت پر آپ نے کہا کہ لڑے کیوں نہیں. میری بات لڑنے کی میں نے اعتراض کیا ہی نہیں کہ امامت پر وہ لڑے کیوں نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت علی کو اپنا خلیفہ امام منتخب کر لیا تھا تو حضرت علی نے اپنی امامت کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جان کیوں نہیں دی اپنی امامت کے لیے جو قرآن کریم کا اور آپ کے بقول نص ہے کہ آپ کو امامت دی جا رہی ہے؟ تو حضرت علی نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ حضور علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد آپ خلیفہ ہو، اس کی حفاظت حضرت علی نے کیوں نہیں کی؟ بتایا کیوں نہیں؟ آپ اس عام سی مثال دنیا میں سمجھ لیجئے کہ اگر دنیا کے 2 بادشاہ ہوں یا سیاستدان ہوں جو اس قدر مخالف ہوں تو دوسرا دوسرے کو نہیں مانتا. آج ہمارے پاکستان میں آپ بہت زبردست مثال بن رہی ہے کہ عمران خان نواز شریف کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، شور شرابے کر رہا ہے، ریلیاں کر رہا ہے، جلسے کر رہا ہے کہ میں اس کو نہیں مانوں گا، چور ہے، یہ غاصب ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ غاصب ہے، میں نہیں مانوں گا، میں مر جاؤں گا. تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے؟ اگر ان کی خلافت غصب ہو گئی تھی، امامت غصب ہو گئی تھی، قرآن میں تحریف ہو رہی تھی، قرآن بدلا جا رہا تھا، ان کا قرآن نہیں مانا جا رہا تھا، وہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کیا نا. آپ کہتے ہیں جہاد نہیں کیا. تو اس وقت آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی یہی حالت ہے کہ جب اس سے بادشاہت، اس سے جمہوریت غصب ہوئی، اس کی سیٹ غصب ہوئی تو اس نے اس کے لیے کیا کیا؟ جان. آپ فریز ہو گئے بھائی، آواز اگر مجھے وہ نص سے جو ان کو خلافت ملی ہوئی تھی اس کے لیے جہاد کی بات کر رہے ہیں نا. نہیں، میں جہاد کی بات نہیں کر رہا. تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں جہاد جو ہوتا ہے، چلیں ٹھیک ہے، جہاد ضروری نہیں ہے. سمجھ گیا جہاد ضروری نہیں ہے. سمجھ گیا دونوں نقطے آپ نے سمجھ گیا. اب مجھے ٹائم دے دو بھائی پلیز، تھینک یو. پہلی بات یہ ہے کہ عزیزو، میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ رسول پاک ان کے عقیدے کے مطابق دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوئی ہے، ان پہ شریعت بھی نازل ہوئی ہے، انہوں نے ان دونوں کی حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں کیا. نہ سنت کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے اور نہ قرآن کی حفاظت کا اہتمام کیا، اور نہ وصیت کیا ہے کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوتا، کسی مسئلے کی بنا پر آپ لوگ کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو بات ہے، اور قرآن اس کے بعد ضائع ہو گئی. میں نے عائشہ کی حدیث دکھائی آپ کو، اور ان کے بہت سارے، اگر یہ میری تقاریر سن لیں تو بہت سارے ان کا حدیث ہیں کہ قرآن ناقص ہے. بخاری میں صحیح حدیث ہے کہ عمر کہتے ہیں کہ لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی، کہ اگر یہ لوگ مجھے نہ کہہ دیں کہ عمر قرآن میں اضافہ کر رہا ہے تو میں آیت الرجم کو قرآن میں اپنے ہاتھوں سے لکھتا. یہ بخاری میں صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اور اس کے بعد حروف 7 ہیں کہ حروف 7 کہاں چلی گئی کہ قرآن کے 80% سے زیادہ ضائع ہو گیا. وہ بخاری مسلم کے متواتر احادیث ہے میرے بھائی، آپ کو ان باتوں کا علم نہیں ہے. انہوں نے کہا میں آیت کو شامل کرتا لیکن نہیں کر رہا ہوں نا، لیکن نہیں کی نا، کیونکہ وہ قرآن نہیں ہے. نہیں، لکتبت آیت الرجم لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی. پلیز میری بات نہ کرو، پلیز خاموش پلیز. لوگ کہیں گے عمر نے زیادتی کی، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں شامل کرتا، لیکن نہیں کی اس لیے کہ قرآن میں زیادتی نہیں جائز، اس لیے نہیں کی نا. نہیں لوگ وہ لوگوں سے ڈر ہے، کر دیتے نا، وہ کر دیتے نا، کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ قرآن میں زیادتی. پلیز تم نہیں معلوم، تم اس طرح بچے گانا باتیں نہ کرو. میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں یاری صاحب آپ کو قرآن میں شامل کر لوں، لیکن میرا دل میں نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن میں ہم شامل نہیں کر سکتے اضافہ. تم آیت الرجم کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، بخاری کر رہے ہیں. پلیز اب تم خاموش، آپ غلط باتیں کر رہے ہیں. میرا دل کر رہا ہے میں لکھ دوں یاری صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کی باتوں کو نہیں کاٹا،
میں نے آپ کی باتوں کو، اگر میری باتیں غلط بھی ہیں آپ میری بات کو نہ کاٹیں، ٹھیک ہے نا. آیت الرجم کا آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ بخاری میں اس کا پورا خطبہ ہے آیت الرجم پہ، بخاری میں پورا خطبہ ہے. ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ آیت الرجم سے غافل نہ ہونا، یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ہم نے اس پہ عمل بھی کیا ہے. اس کا پورا خطبہ ہے بخاری میں، باب رجم الحبلہ، کہ جو عورت پریگننٹ ہے اس کو رجم کریں یا نہ کریں، اس میں ایک باب ہے، اس کا خطبہ ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر لوگ نہ کہتے ہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتا. اور مصاحف ابن ابی داؤد میں ہے کہ وہ قرآن وہ لکھانا بھی چاہتا تھا، لیکن زید بن ثابت نے اس سے شاہد مانگا، اس کے پاس شاہد کوئی نہیں تھا، عمر کے پاس شاہد نہیں تھا کہ قرآن میں لکھا دیتا. تو اس قرآن، اس کے علاوہ بہت ساری بات، اس جیسی دوسری آیت ہے، یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے، اس جیسی دوسری آیت ہے نا عمر کے پاس نہیں ہے، عمر کے پاس نہیں ہے میرے بھائی. تم میری بات نہ کاٹو پلیز، میری بات نہ کاٹو. جب ایک شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ پوری آیت قرآن مجید میں اس کے متبادل موجود ہے. پلیز میری بات نہ کاٹو. اگر یہ عمر کے نزدیک منسوخ ہوتا تو نہ کہتا. اگر لوگ کہتے لوگ مجھے یہ اتہام دیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں لکھ دیتا. عائشہ کا یہ قول میں نے آپ کی خدمت میں دکھا دیا کہ وہ یہ آیات قرآن مجید کا جزء تھی اور لوگ اس کو پڑھتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی تفسیر سعید بن منصور میں صحیح سند کے ساتھ، بخاری رجال کے ساتھ بلے لا یقولن احدکم اخذت القرآن كله ما يدريه ما القرآن كله قد ذهبت منه قرآن كثير. کوئی شخص یہ ادعا نہ کرے کہ میرے پاس پورا قرآن ہے. تمہیں کیا معلوم پورا قرآن کہاں ہے؟ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے، غائب ہو چکا ہے. یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے عبداللہ ابن عمر کا قول. عمر ابن الخطاب کا اپنا خطبہ ہے کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. بہرحال یہ باتیں آپ کو پتہ ہی نہیں نا، تو میں آپ کے لیے کیا ثابت کروں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، میرے عزیز، پلیز میرے بات نہ کاٹو. حضرت علی کا پورا قرآن لائے نا، پلیز تم میری بات نہ کاٹو، دکھائیں، پلیز نہ کاٹو میری بات. اوکے میرے بھائی، یہ عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جمع کا کوئی اہتمام نہیں کیا. آپ کہتا ہے ان علینا جمع ہوا قرآن ہے، یہ کتاب بخاری ہے میرے بھائی. یہاں پہ دیکھو بخاری میں، قرآن کے مقابلے میں بخاری کچھ چیز نہیں ہے. قرآن کے مقابلے میں بخاری مانتا ہی نہیں ہوں میں. پلیز میری بات نہ کاٹو. دیکھو اگر تم میری بات کاٹتے رہو گے تو میں مجبور ہو جاؤں گا، تجھے میوٹ کروں گا. نہیں، آپ قرآن کے مقابلے میں بخاری نہیں مانتا ہوں نا. آپ کی تفسیر کے مقابلے میں آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں ترجمہ غلط کر رہے ہیں. بخاری کا ترجمہ بہتر ہے یا وہ قرآن کا ترجمہ بہتر ہے؟ آپ کا ترجمہ بہتر ہے یا بخاری کا؟ دیکھو میرے عزیز، چپ رہو تم. ان علینا جمعہ و قرآن، بخاری نے کہا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن جمع کیا. بھائی اللہ نے قرآن جمع کیا، ان تجمعہ فی صدرک. ان علینا جمعہ، ہم پہ واجب ہے کہ ہم قرآن کو جمع کریں. ان نجمعہ فی صدرک، کر دیا جمع نا. او بھائی چپ کرو نا. وہ تم مانتے ہیں یہ صدر میں کس نے جمع کیا؟ یاری صاحب یہ صدر میں اللہ نے کیا نا. تم پلیز چپ کرو، پلیز تم چپ کرو، مجھے بات کرنے دے دو. 10 بستہ گزارش ہے، پلیز مجھے بات کرنے دے دو. دیکھو بات یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں جانتے تھے، وہ تو قرآن جانتے تھے. قرآن انہی پہ نازل ہوئی، اللہ نے ان کے سینے میں جمع کیا، اس میں شک ہی نہیں ہے. وہ قرآن کا بھی علم ہے، قرآن کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کا علم ہے. بات یہ امت کے لیے کیوں جمع نہیں کیا بھائی؟ اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو جاتے ہیں تو اس سے امت کو تو نہیں ملتا وہ جو ان کے سینے میں ہے. امت کو وہی ملے گا جو انہوں نے چھوڑا ہے امت کے لیے، جو ان کے سینے سے باہر ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیوں جمع نہیں کیا اور نہ کسی کو ڈیوٹی دی ہے؟ آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا میرے بھائی کہ اللہ نے کیوں جمع نہیں کیا. آپ کہتے ہیں ان علینا جمع و قرآن، وہ ہم اس جمع کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کی جمع ہے. اس سے امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اگر اس سے امت کو، پلیز چپ کرو، میں نے آپ سے 10 بستہ کتنے دفعہ گزارش کیا. اگر امت کو فائدہ ہوتا تو عمر ابو بکر سے نہ کہتا کہ تم اگر قرآن جمع نہ کرو تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. عبداللہ ابن عمر نہیں کہتے کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. تو عائشہ نہیں کہتی کہ یہ آیات قرآن میں تھی، اس کو بکری کہا گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا یہ کدھر کا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. دلیل دکھائیں کہاں لکھا ہوا بکری کھا گئی ہے. ٹھیک ہے دکھاؤں، ٹھیک ہے میں دکھا دیتا ہوں. پھر میں زیادہ وقت لوں گا. پھر جب آپ دلیل مانگتے ہیں، کتاب دکھاتے ہیں نا، بس یہ دلیل دے نا، یہ دکھائیں، بس اس پہ زیادہ وقت تو نہیں لگے گا، بس دکھا دے بکری نے کھا لی. بس وہ کتاب نکالنے، حوالہ نکالنے میں ٹائم لگتا ہے، کیوں نہیں لگتا؟ یہ کتاب صحیح مسلم، شاب دار الفکر، یہاں پہ تحریم الرضاعات ب5 رضاعات. عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا تھا کہ 10 رضاعات معلومات یحرمنا. دیکھیں مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے جس کو پتہ نہیں الف بے کا. لیکن میری غلطی ہے کہ میں نے آپ کو اس وقت ٹائم دیا تھا. میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ میں آپ کو ٹائم دوں گا، وإلا میں آپ سے بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ آپ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اس کو پتہ، دیکھیں آپ اگر قرآن کے متعلق مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا، پہلے تحقیق کرو بھائی. الف بے آتا نہیں ادھر آیا کہ بھائی مناظرہ کر رہا قرآن. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا کہ آپ اپنا اصلی قرآن لے آئیں. بھائی چپ کرو، قرآن تو پورا نہیں ہے آپ کا. چپ کیوں کرو؟ چپ کرو، تم دلیل مانگے نا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ چپ کرو، جواب نہیں، آپ دوسرے پہ سوال اٹھاتے ہیں. آپ کا جواب قرآن کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں ادھر مناظرہ کرنے کے لیے؟
حضرت علی کا قرآن کہاں ہے؟ آپ کو کیوں جائل رکھا انہوں نے؟ حضرت علی نے آپ کو کیوں جائل رکھا قرآن سے؟ سوال پوچھا ہے میرے سر آنکھوں پر، باری باری پر جواب دیں گے نا. ابھی آپ سنیں، میرا سوال یہ تھا کہ حضرت علی کا قرآن کہاں ہے؟ ہمارا قرآن تو آپ کے نزدیک ہو گیا وہ نقلی ہو گیا، وہ جعلی ہو گیا. اصلی قرآن دکھاؤ اپنا. 10 بستہ گزارش ہے. چھوڑو، اپنا اصلی قرآن دکھاؤ، اپنا اصلی آپ. اور 10 اگر میں نے جواب نہیں دیا تو مجھ پہ لعنت ہے. تو مجھے یہ ایک حوالہ میں نے کھولا اس کا جواب دو. ادھر ادھر جا رہے ہیں، میں خلافت پہ آپ سے بات کرنی ہے، آپ ادھر ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. دیں کہاں ہے حضرت علی کا قرآن؟ آپ لوگ کیوں جاہل ہو ابھی تک قرآن سے؟ تم اگر میری بات نہ کاٹو تو میں اس کا جواب دے دوں گا بھائی. اگر تم بعد میں کہہ دینا اس کا جواب غلط تھا تو خاموش رہو پلیز. کہاں ہے قرآن؟ دے دیں بس. ٹیک اے ڈیپ بریتھ. بات کریں. آپ اپنا ٹائم گزارتے ہیں، وہ جیسے ایک مولوی ہوتا ہے نا جس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ بس ممبر پہ بیٹھ کے یارویاں مارتا رہتا ہے. آپ ایسے ٹائم گزار رہے ہیں اپنا. تم ابھی میں اسی کی طرف جا رہا تھا، آپ نے کہا کہ اس کا جواب دے دو. پہلے وہ بکری والی قرآن دکھائیں. حضرت علی کا قرآن دکھا دیں. بکری والا دکھاؤں گا، بکری والا دکھاؤں گا، پھر وہ دکھاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. پھر اپنا قرآن دکھا دے. بالکل. ہاں بسم اللہ. تو كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ٹھیک ہے نا؟ ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے تحریف قرآن کے متعلق، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ادھر آئے بات کرنے کے لیے. تبرہ نہ کریں، دلیل دے. اس کو تعجب ہو رہا ہے ہماری باتوں سے، تعجب اور اسی لیے کر رہی ہے بھائی چپ کرو پلیز میرا جواب غلط نہیں ہے نا. دلیل دے. میرے اوپر تبرہ کرنے سے آپ کو ثواب نہیں ہوگا، دلیل دے بس. دیکھو میرے بھائی اگر میرا جواب غلط بھی ہے نا، مجھے ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص مجھے بات کاٹ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ بات کروں. یہاں پہ بہت سارے لوگ منتظر ہیں اور وہ سب مجھ پہ غصہ ہے کہ میں نے آپ کو کیوں ٹائم زیادہ دو. آپ میری بات نہ کاٹیں پلیز. ٹائم کم ضائع ہوگا اگر آپ میری بات نہ کاٹیں. اچھا تو آپ میرا شکوہ آپ سے یہ ہے کہ آج مسائل کا آپ کو پتہ نہیں ہے، ادھر بات کرنا ہے. اچھا عائشہ نے یہ کہا تو اس کی دلیل کہاں ہے کہ بکری کہا گئی؟ اس کو سنن ابن ماجہ دار الفکر چھپی 2003 میں، باب رضاع الکبیر، حدیث نمبر 1944. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے. عبد الرحمن ابن قاسم، عائشہ کا یہ ہے قاسم جو ہے اب عائشہ کا بانجا، یہ اس کا بیٹا ہے، وہ اپنے والد سے اور وہ عائشہ سے روایت کرتا ہے. لقد نزلت آیت الرجم، آیہ رجم نازل ہوا، ورضاعت الکبیر 10، اور آیہ رضاع کبیر بھی نازل ہوا. ولقد كان في صحیفۃ تحت سریری، میں نے اس کو قرآن میں تھا اور قرآن میرے بستر کے نیچے تھا. حالت یہ ہے صحابہ کی، قرآن کو بستر کے نیچے اس پہ سوتے ہیں لوگ. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشاغلنا بموته دخل داجن فاكله. اور یہ کہتے ہیں کہ آیہ رجم یہ آیہ ہے ہی نہیں ہے. عائشہ خود کہتی ہے کہ یہ قرآن میں موجود تھا، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہم ان کے وفات میں مشغول ہو گئے تھے تو بکری آ کے بکری نے کہا گئی ہے، قرآن کو بکری کہا گئی ہے تو آیات ضائع ہو گئی ہیں. یہ کتاب صحیح ہے، سنن ابن ماجہ ہے، محمد ناصر الدین البانی کی تحقیق جلد نمبر 2. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اسی حدیث کو کہتے ہیں حدیث حسن ہے، سند بھی اس کے حجت ہے کیونکہ حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہوتی ہے. تو میرے محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ، سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیوں حفاظت نہیں کیا؟ اس سوال کا جواب دے دو نا تم. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بے اہتمام گزرے؟ کیوں انہوں نے وہ کچھ بھی نہیں کیا؟ قرآن کہیں پرچی میں پڑھا ہے، کہیں پتھر پہ لکھا ہے، کبھی ہڈی پہ لکھا ہے، کبھی لکڑ پہ لکھا ہے، انہوں نے اہتمام نہیں کیا ہے. آپ جو سوال اہل بیت علیہ السلام کے متعلق پوچھا نا، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ نے الٹا ہم سے سوال کیا کہ علیہ السلام کے قرآن کہاں گئی ہے، کہ کہاں قرآن گئی ہے. ہم اگر اس کا سوال کا جواب نہ بھی دے نا، میں کہہ دوں مجھے اس کا نہیں معلوم. اگر یہ بھی بھائی چپ کرو پلیز، میں جواب دینے دو نا، جواب دینے نبی نے قرآن جمع کیا ہے. پلیز خاموش ہو، میں جواب ختم ہو تو پھر جواب دینا. اگر آپ کے پاس جواب ہے تو مجھے وہ جواب سمجھ نہیں آئی. آپ دوبارہ تکرار کریں کہ اللہ، کیونکہ بخاری میں صریح ہے کہ رسول پاک، میں نے حدیث دکھا دیا، زید بن ثابت نے خود کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور قرآن جمع نہیں تھا. زید بن ثابت کی کئی حدیث ہیں بخاری میں اور مسلم میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وہ یمامہ میں لوگ مرے تھے، ابو بکر عمر نے مجھے حکم دیا قرآن جمع کرو، اور یہ میرے لیے پہاڑ اٹھانے سے زیادہ مشکل تھا. اس کے نص الفاظ ہیں کہ پہاڑ اٹھانے سے زیادہ میرے لیے مشکل تھا، اور میں نے قرآن جمع کرنا شروع کیا تھا. کہیں کاغذ پہ لکھا ہے، کبھی ہڈی پہ لکھا ہے، کبھی درخت کے پتے پہ لکھا ہے، اور کبھی کہیں بھی نہیں لکھا، لوگوں کے زبانی یاد ہے تو میں نے وہاں سے جمع کیا. اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ قرآن جمع تھا، قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع تھا. تو وہ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ ان کی سینے میں جمع تھا، وہ سینے میں جمع تھا تو وہ وفات پا گئے نا، وہ اپنے ساتھ جنت لے کے گئے امت کے لیے. سکھایا خاموش جمع کیوں نہیں کیا نا، جمع کیوں نہیں کیا؟ پھر اتنا قرآن ضائع ہو گیا، بکری کہا گئی، آیات ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیوں جمع نہیں کیا؟ سوال یہ ہے، تو اس سوال کا جواب دے دینا اپنی باری پہ. تو سوال کے جواب تیرے پاس بھی نہیں، تیرے سے بڑوں سے کے پاس بھی نہیں. پھر
اب انہوں نے پوچھا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تو قرآن تیرے کہاں ہے؟ بڑوں کے پاس بھی نہیں ہے کہ حضرت علی والا قرآن کدھر ہے، تیرے بڑوں کے پاس بھی نہیں ہے وہ۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کہاں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھو عزیز، میں نے یہاں پہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کی جو دکھائی نا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، حضرت علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ کیا نام ہے آپ کا میرے بھائی؟ اسم شریف کیا ہے آپ کا؟ عمر حیدری۔ عمر عمری صاحب، دیکھیں آپ کو سمجھ غلط، آپ تنقیص اور تنقیر کے ساتھ نام لے رہے ہیں۔ عمر سے پیار نہیں ہے؟ عمری کہہ دیا آپ کو؟ پھر وہ بندے نے آپ کو کیا بولا تھا یاد ہے؟ الحمدللہ آپ کو کیا بولا تھا؟ عمری لوگ خاموش، کیونکہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، جیسے آپ پھنسے ہوئے ہیں ابھی نا، آپ ایسے، میں چاہتا ہوں اس طرح لوگ دیکھیں، آپ اور ذرا ڈگمگائیں، لیکن میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، ٹھیک ہے؟ تم جو مرضی کہہ دو، میں نے آپ کو عمری کہا ہے، میں نے آپ کو عمری کہا ہے، اگر آپ اس کو گالی سمجھتے ہیں تو فنعم نہ، وہ نون والا نام ہے، نون والا، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں بھاگ جاؤں۔ آپ کا جو آپ کا عقیدہ ہے صحیح مسلم میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے متعلق، وہ جہنم میں ہے، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ ان اللہ اصطفى آدم وآل ابراہیم وآل نوح وآل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، آل ابراہیم، آل نوح کو اور آل عمران کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھرانے کو، ان سب کو عالمین پہ فضیلت دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ خاموش، آپ کا جو عقیدہ اللہ بھول جاتا ہے، اللہ بھول جاتا ہے۔ خاموش، ان اللہ طہرکی واصطفاکی وطہرکی علی نساء العالمین، اللہ تعالیٰ نے تجھے اصطفا کیا ہے اور تجھے مطہر بنائے نساء عالمین پر، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور تمہارا عقیدہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے متعلق یہ ہے کہ وہ جہنم میں۔ وَإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجس بنا دیا تم لوگوں نے، تو ان کو تمام انبیاء سے انتر بنا دیا، اور تم کو شرم نہیں، اور تم امام زمانہ علیہ السلام کے والدہ کے متعلق کہنا چاہتے ہو کہ ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، صرف ان کا نام لیتے ہیں کہ شیعہ مثلا حضرت نرجس سلام اللہ علیہ کو مانتے ہیں، جی ہاں مانتے ہیں، وہ ہمارے امام علیہ السلام کے والدہ ہیں، لیکن وہ ان کا ایمان، ان کا دین، ان کا سب کچھ ثابت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے اس میں؟ تم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اب آتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے قرآن کے متعلق، یہ قرآن کے متعلق علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کے متعلق وہ کہاں؟ تو یہ میرے بھائی، یہ عمری صاحب، یہ عمری کو گالی سمجھتے ہو بھائی، اگر تمہارے نزدیک گالی ہے تو مذہب چینج کرو اپنا تو مذہب اپنا چینج کرو، شیعہ بن جاؤ۔ اگر گالی نہیں ہے تو تم برا نہ مانو، ہم آپ کو عمری کہتے ہیں۔ عمر صاحب، پہلی دفعہ آپ نے کچھ اور نام بتایا تھا، پچھلی دفعہ جب آئے تھے نا آپ، عمر نام نہیں بتایا تھا، آپ نے کچھ اور نام بتایا تھا، مجھے جو یاد پڑتا ہے۔ بہرحال حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے مصحف کہاں ہے؟ دیکھو عزیز، یہ شاید سمجھتے ہیں شیعوں کا عقیدہ ہے، میں نے ان کو مصنف عبد الرزاق دکھایا، میں نے ان کو مصنف ابن ابی شیبہ دکھایا ہے، میں نے ان کو التمہید لما فی الموطأ من المسانید ابن عبد البر دکھایا۔ یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے بھائی، چپ کرو پلیز، یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تم لوگوں کی کتاب ہے، یہ تم لوگوں کی کتاب ہے، تم جماعت عمریہ کی کتاب ہے، تم لوگوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا اور صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، صحیح سند کے۔ تو تم بتاؤ، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف شیعہ ملزم ہے اس بات پر کہ شیعہ جواب دے دیں کہ وہ قرآن کہاں ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، تم بتاؤ وہ قرآن کہاں ہے؟ ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا وہ قرآن کہاں ہے؟ جی صاحب، ایک منٹ، کیونکہ آپ بیچ میں بول رہے تھے نا تو میں نے آپ کی آواز کم کیا، یہ بات کرو جناب۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علیاری صاحب، آپ بوکھلاٹ کا شکار ہو گئے ہیں، آپ غصہ کر رہے ہیں، آپ جذبات میں آ گئے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس حضرت علی والا وہ قرآن ہی نہیں ہے جو حضرت علی نے جمع کیا، جو آپ کا دعویٰ یہ ہے، وہ کہاں ہے؟ تو تمہارے پاس ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے، ہمارے پاس عثمان والا قرآن ہے، آپ کے پاس علی والا قرآن وہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں تو بھائی صاحب، آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس آپ کے امام کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے، آپ سنیں میری بات، امام کا قرآن نہیں ہے، آپ کے بھی امام ہے، آپ کیسے امام کو ماننے والے ہو؟ کیسے امام کو ماننے والے ہو؟ آپ کے پاس قرآن یہ کہ یہ علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا، یہ شیعہ صرف حدیث نہیں ہے، یہ آپ کی بھی حدیث ہے، اور آپ کی کتابوں میں عثمان کی بھی حدیث ہے، عثمان کی بھی قرآن ہے، زید بن مسعود کی بھی قرآن ہے، ابی بن کعب کی بھی قرآن ہے، ابو بکر کی بھی قرآن ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سب سے پہلے انہوں نے قرآن جمع کیا، وہ بھی قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کون سا پڑھتے ہیں؟ پلیز آپ سنو، اگر آپ شیعوں سے مطالبہ کرتے ہو کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے قرآن کہاں ہے نا، تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے میرے عزیز، میرے بھائی، کہ یہ سوال آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ صرف اگر شیعہ مخصوص عقیدہ ہوتا تو ٹھیک ہے، شیعہ جواب دے دیتے نا، شیعہ ملزم ہوتا ہے کہ صرف شیعہ جواب دے دیں کہ بھائی آپ نے روایت نہیں کیا، آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ کے کتب میں نہیں ہے۔ اگر دونوں کی کتب میں موجود ہے، آپ کی کتب میں بھی موجود ہے میرے بھائی، تو پھر آپ کو بھی جواب دینا ہوگا کہ اگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، ان کے اسلام میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کے امانت داری میں کوئی شک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی الیہ یفترق حتی یرد علیہ الحوض، صحیح سند کے ساتھ حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، ذہبی نے بھی تصحیح کیا،
کہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. فرمایا اہل بیت علیہ السلام کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. تو میرے بھائی جب انہوں نے قرآن جمع کیا ہے تو ابو بکر کو دوبارہ قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت؟ پہلا سوال یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ وہ قرآن کہاں گئی؟ اگر ہم سے سوال کرتے ہو نا تو یہ سوال آپ سے بھی ہے, صرف شیعوں سے نہیں. آپ مجھے بتاؤ آپ کے نزدیک وہ قرآن کہاں ہے؟ میں نے آپ سے شروع میں سوال کیا تھا آپ کے پاس نہیں میں نے شروع سوال کیا تھا آپ نے سنا بھی ہے مصحف علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا نہیں سنا؟ آپ نے سنا کبھی زندگی میں؟ ہمارے نزدیک حضرت علی اور حضرت عثمان برابر ہیں, کیونکہ صحابہ ہونے میں خلفائے راشدین ہونے میں برابر ہے وہ دونوں. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک ہم ان میں سے کوئی بھی قرآن لے سکتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ کہ علی کا قرآن سنیں نا, ہم کہتے ہیں اگر انہوں نے قرآن جمع کیا تھا قرآن ہے عثمان اور علی کا قرآن ایک ہے. آپ کے نزدیک الگ الگ ہے تو آپ پڑھتے عثمان والا قرآن کیوں ہے؟ پھر اگر ایک عثمان والا قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کیوں عثمان والا قرآن پڑھتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ غاصب ہے, جس کو آپ کہتے ہیں وہ فاسق ہے, اس کا قرآن کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ تو حضرت علی والا پڑھیں. ہمارے نزدیک تو دونوں برابر ہیں. یہی سوال مجھ سے کیا گیا تھا, میں نے اس پہ ایک مناظرہ بھی کیا تھا, اس کا بہت ساری جوابیں بھی دیا میں نے. سوال یہ ہے میرے بھائی کہ آپ جو کہتے ہیں جو دونوں ایک ہیں, دونوں یہ آپ کے پاس کہاں دلیل ہے کہ دونوں ایک ہیں؟ محمد ابن سیرین, میں نے روایت آپ کو دکھا دی, محمد ابن سیرین نے کہا کہ وہ قرآن جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا تھا وہ تنزیل کی ترتیب پہ تھا, اس کی تنزیل میں مختلف ہے, اور اگر وہ قرآن ہوتا تو اس میں بہت ساری معلومات ہوتی جو ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر وہ قرآن وہی عثمان والی قرآن ہوتی تو دوبارہ عثمان کو قرآن جمع کرنے کی ضرورت بھی نہ تھی, وہی نسخہ پڑھا ہے اسی کو لے لیتے. اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی تھے, یہ وہی ہے, یہ دونوں ایک ہے, یہ ایک جھوٹی بات ہے, بغیر دلیل کا ادعا ہے, بغیر دلیل کا ادعا. قرآن عثمان کا قرآن ناقص ہے, اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. پہلی بدلی یہ پہلے گزرے یا حضرت علی پہلے گزرے ہیں یا حضرت عثمان پہلے گزرے ہیں؟ یہ بتائیں. حضرت عثمان کا دور قرآن کیوں نہیں لایا؟ امیر المؤمنین علیہ, آپ جواب دیں نا, یہ دونوں فریق جواب دے دیں. دونوں نہیں دیں, کیوں نہ دیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے, دیکھیں اگر حدیث دونوں طرفین نے روایت کیا ہے, دیکھیں حدیث دونوں نے روایت کیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا, ٹھیک ہے نا, اور عثمان سے پہلے جمع کیا, ابو بکر سے بھی پہلے جمع کیا. ابو بکر ابھی بیعت ہی نہیں ہوا تھا, ابو بکر کے ساتھ بیعت ہی نہیں کی انہوں نے. جب تک میں قرآن جمع نہ کروں میں کسی سے بیعت نہیں کرتا, میں لباس بھی نہیں پہنوں گا نماز کے لیے. تو سب سے پہلے انہوں نے قرآن جمع کیا. اگر انہوں نے, سوال یہ ہے میرے بھائی, سوال میں نے کئی دفعہ دہرایا, آپ سنتے نہیں. ردا صرف ردا, نماز کے لیے ردا پہنوں گا اور وقت ردا نہیں پہنوں گا, ٹھیک ہے نا. عرب میں دو لباس ہوتے ہیں, ایک دھوتی ہوتا ہے ایک ردا ہوتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں. تو آپ نے کہا بغیر لباس کے, ٹھیک ہے, میں نے حدیث خود بولا اپنی بات. اچھا تو مجھے بتاؤ کہ اگر انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے قرآن جمع کی, جب قرآن جمع ہو چکا تھا تو دوبارہ ابو بکر کو قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دوبارہ عثمان کو ابو بکر کے قرآن کے جمع کرنے, اس کو دوبارہ قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ابو بکر علی علیہ السلام بھی جمع کر چکے ہیں تو ابو بکر کو کیا قرآن جمع کرنے کی پڑی؟ ٹھیک ہے نا, اس میں اختلاف تو ہوگا, تبھی تو ابو بکر راضی نہیں ہے. ابو بکر قانع نہیں ہے, اس قرآن کو نہیں چاہتا. اگر چاہتا, اس کے مرضی کے مطابق ہوتا تو وہ کبھی اس کو نہیں ٹکراتا. وہ کہتا ہے یہ قرآن جمع ہو چکا ہے. زید بن ثابت کہتا ہے اتنا مشکل کام ہے, میرے پہاڑ اٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے میں قرآن جمع کروں. تو کیوں اس کو سونپتا ہے جب قرآن جمع ہو چکا ہے؟ ٹھیک ہے نا. پھر جب عثمان نے, ابو بکر نے جب جمع کیا تو پھر دوبارہ عثمان کو جمع کرنے کی کیا ضرورت؟ اگر یہ سب ایک ہی ہیں تو جمع کیا مطلب کہ انہوں نے پھر جمع کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. پھر آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ ابو بکر قرآن عثمان کے قرآن سے 7 گنا زیادہ تھا. آپ کو یہ باتیں نہیں معلوم میرے بھائی, آپ کو یہ بالکل جہالت میں ہے نا. آپ ایسے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی عجیب باتیں کبھی سنی بھی نہیں, آپ کے کانوں سے گزر رہے ہیں. بہرحال چھوڑیے ان باتوں کو. حضرت علی نے اپنے دور میں کون سا قرآن پڑھایا آپ بتائیں نا, وہ آپ کو کیوں نہیں دیا؟ میرا سوال ہے نا, میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں تو ابھی آپ کو جواب جب دوں گا تو آپ کو عرض یہی ہے میرے بھائی, عرض یہی ہے کہ یہ سوال جو ہے نا فریقین جواب دے دیں, دونوں طرف جواب دے دیں. ثابت یہ ہوا کہ آپ کے پاس حضرت علی والا قرآن نہیں ہے؟ نہیں, ہم نے نہیں کہتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کہتے, ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ کا جواب پہلے آپ جواب دے دینا. اگر آپ کے پاس سوال کے جواب ہے کہ پہلے جواب حضرت علی پڑھتے تھے, یہی قرآن علی والا ہے, یہی والا قرآن حضرت علی ہے. وہ دلیل دکھاؤ. نہیں, یہی علی دلیل دکھاؤ. یہی حضرت, اس پہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کا زمانہ آیا ہے. حضرت عثمان کا اگر یہ قرآن کامل نہ ہوتا تو حضرت علی اپنے والا لے آتے نا. خلافت تو ان کو حضرت عثمان کے بعد ملی ہے. دیکھیں حضرت عثمان کو جب خلافت میں, حضرت عثمان کو پہلے خلافت ملی ہے, حضرت علی کو بعد میں ملی ہے نا. ایک سمجھنے کی بات ہے, آپ اپنے ذرا دماغ لگائیں. اللہ یاری صاحب, یہ دماغ بھی اللہ نے آپ کو دیکھیں, میں آپ سے اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرتا کیونکہ آپ کے پاس مطالعہ نہیں اس موضوع پہ, لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. یہ آپ حضرت علی والا قرآن دکھائیں پلیز. چپ کرو پلیز, تم چپ کرو, تم سن لو. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان والے قرآن پڑھتے تھے. آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں, آپ ظن و گمان پہ کہہ رہے ہیں. وہ عثمان کے بعد آئے ہیں, وہ عثمان کے زمانے میں تو یہ قرآن تو یہی پڑھتے تھے. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے مصاحف تھے. عثمان کا مصحف ہے
اور ابو بکر کا مصحف ہے, ابی بن کعب کا مصحف ہے, زید بن ثابت کا مصحف ہے, عبداللہ بن مسعود کا مصحف ہے, اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا مصحف ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا مصحف چھوڑ دیا اور وہ عبداللہ بن مسعود اور اور عثمان بن عفان کے مصحف پڑھتے تھے. یہ بات دلیل کا محتاج. آپ یہ دلیل دیتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی وہی ہے. پلیز میرے پاس دلیل یہ ہے کہ آپ کے ٹیبل پہ رکھا ہوا قرآن وہی عثمان والا قرآن ہے. یہ دلیل ہے, سب سے بڑی دلیل ہے. تم کو ان باتوں کا آپ کی ٹیبل پہ کون سا قرآن رکھا ہوا ہے؟ یہ بڑی دلیل ہے کہ شیعہ بھی یہی قرآن پڑھتا ہے جو عثمان نے لکھا ہے. علی والا کیوں نہیں پڑھتے ہو آپ؟ حضرت علی کے باغی ہو. حضرت علی سے آپ نے حضرت علی کے قرآن کو چھوڑ کے عثمان کا پڑھ رہے ہو. کیوں محترم کیوں اللہ یاری صاحب کیوں عثمان کا قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ علی والا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ کتاب ہے صحیح سنن الترمذی المجلد الثالث, چاپ مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع لصاحب سعد بن عبد الرحمن الریاضی, نمبر 3. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 254 میں, 254 میں 254. ایک منٹ, یہ پیجز میں نکال دوں, صفحہ نمبر 254. حضرت علی والا قرآن دکھانا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی, یہ باتیں جو ہے نا آپ کی ذہن میں, آپ اللہ یاری صاحب آپ کی نسلیں گزر جائیں گی, آپ حضرت علی والا قرآن نہیں دکھا سکیں گے. میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. آپ آخر میں بہانہ کریں گے, یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں, آپ نہیں دکھا سکیں گے. یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں نا, یہ مجھ سے 10-15 مرتبہ ہو چکا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن بہانہ کیا ہوگا آپ نے پہلے بھی. نہیں میں نے پہلے بھی آپ نے بہانہ کیا ہوگا, آج بھی کریں گے. دکھائیں حضرت علی والا قرآن. ٹھیک ہے, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں بھائی. یہ آپ جو ہے نا, میں آپ کو عالم سمجھ رہا تھا, میں آپ کو عالم سمجھ رہا تھا, میں نے آپ کا وہ بہت ٹائم دے دیا, آپ کو کچھ بھی نہیں آتا بھائی. آپ ان مسائل میں اس لیے آپ علی والا قرآن ہی نہیں دے سکتے, دکھا نہیں سکتے. تو آپ دکھا سکتے ہیں. آپ دکھا سکتے ہیں. آپ دعویٰ کرتے ہیں, میں تو دکھا رہا ہوں. آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے بھائی. اگر صرف شیعوں کا عقیدہ ہوتا کہ علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے, صرف شیعوں کا عقیدہ ہوتا, تو پھر آپ تان دے دیتے کہ ہم شیعہ نہیں دکھا سکتے. جب آپ لوگوں نے بھی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے, تو یہ آپ پہ بھی لازم ہے کہ بتائیں کہ وہ قرآن کہاں گیا ہے. آپ پہ بھی لازم ہے. وہ یہی والا ہے, یہ جو آپ کے ڈیسک پہ رکھا ہوا یہ قرآن ہے. نہیں ہے وہ, یہ جو ڈیسک پہ آپ کے پاس قرآن ہے یہ قرآن ہے. وہ آپ نے کیوں عثمان والا رکھا ہوا ہے پھر؟ یہ اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. کس نے تفسیر کیا؟ جب آپ نے بھاگنا ہوتا ہے پلیز سنو تم. صحیح سند ہے, البانی نے تصحیح کیا ہے. قال الزہری نے کہا اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ ان عبداللہ ابن مسعود کرہ. عبداللہ ابن مسعود عثمان کے زمانے میں جب قرآنوں کو جلایا گیا, ان کو تو پتہ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے قرآنوں کو جلایا گیا, ہاں یا نا؟ ہنسو جلایا گیا. حضرت علی کہاں تھے اس وقت؟ حضرت علی کے سامنے یہ کام ہوا. بالکل سب صحابہ کے سامنے ہوا. حضرت علی نے کیا کیا؟ حضرت علی تو اب پھر سنو, حضرت علی نے کیا کیا؟ پھر سنو, جب قرآن جلتے دیکھے, قرآن جلتے ہوئے دیکھے حضرت علی نے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے بھائی, اپنا گھر جلتا ہوا. اہل بیت نے قرآن جلتے ہوئے دیکھے, کیا کیا؟ پھر سنو, صحابہ سب نے دیکھا قرآن سب جلائے گئے بھائی. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضرت علی نے کیا کیا. اچھا اچھی بات ہے, اس کو کچھ بھی نہیں معلوم اس شخص کو. خدا حافظ. یہ میرا الزامی جواب ہے, الزامی جواب ہے. اللہ یاری صاحب آپ بھاگیں گے, میں نے کہا آپ کبھی بھی قرآن نہیں لا سکتے. حضرت علی والا قرآن آپ دکھا ہی نہیں سکتے. اچھی بات ہے. اچھا آپ 2 منٹ بات کرو, اس کے بعد 2 منٹ بات کرو, میں اس کے بعد آپ سے بات نہیں کروں گا. 2 منٹ بات کیوں نہیں کریں گے؟ ابھی تو خلافت پہ بات ہونی ہے ہماری, خلافت پہ. آپ نے بہت ٹائم لے لیا, خلافت پہ اگلے نیکسٹ ویک آ جانا, کیونکہ ابھی نہیں اسی ویک ہوگی. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف. ہمارا موضوع بھی خلافت تھا, آپ نے قرآن کا مسئلہ چڑھا نا, کیونکہ میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ میں آپ سے گفتگو کروں گا, آپ کو وقت دوں گا. میں نے آپ کو وقت دے دیا, اپنا وعدہ پہ میں نے نبھایا. اب آپ نے کہا بہت سارا ٹائم دیں گے آپ. ہاں بہت سارا ٹائم. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میں آپ کا منتظر, موضوع ہمارا خلافت تھا, آپ نے خلافت پہ گفتگو نہیں کیا, آپ نے قرآن کا موضوع چڑھا نا. میں نے کیونکہ وعدہ کیا تھا آپ سے گفتگو کروں گا, میں نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ خلافت ابو بکر کی خلافت پہ بات کریں. میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے. اگر آپ اب مزید ٹائم چاہتے ہیں نا, نیکسٹ ویک آپ آ جائیں. اب اس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا, کیونکہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. چلیں اس موضوع پہ نہیں کرتے, چلیں خلافت پہ کریں. جو ہمارا اصل ٹاپک, میں آپ کو کہہ رہا تھا میں خلافت پہ بات کروں گا, لیکن آپ نے مجھے دھکیل کے ادھر چلے گئے, وہاں پہ بھی آپ پھنسے ہوئے ہیں. 1 منٹ مزید ہے. آج میں آپ سے اس موضوع پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. 1 منٹ آپ کے پاس مزید ہے, کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ قرآن ہی نہیں ہے, کیونکہ میرے اللہ یاری صاحب کے پاس حضرت علی کا قرآن ہی نہیں ہے. وہ بیچارے ابھی جا رہے ہیں اس لیے کہ قرآن نہیں دکھا سکتے. میں نے کہا آپ کی نسلیں چلی جائیں گی, لیکن آپ قرآن یہ نہیں دکھا سکتے حضرت علی والا. ٹھیک ہے, میں ابھی جواب آ جائے گا. آپ سے جواب نہیں, قرآن دکھائیں, جواب آ جائے گا. جواب کو کیا کروں گا؟ قرآن دکھائیں. 25 سیکنڈ ہے. کس چیز کے؟ جو بھی کہنا چاہتے ہو کہہ دو. میں نے کہا تجھے 2 منٹ دوں گا, تم جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو, اس کے بعد دوسروں کی باری ہے. چلے 2 منٹ دیں پھر. اللہ یاری صاحب ختم ہو گیا, 10 سیکنڈ رہتے ہیں. 10 سیکنڈ. یہ کیا کر رہے ہیں اللہ یاری صاحب, خدا کے لیے یہ کیا؟ میں نے کہا کہ آپ
जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, आपकी नस्लें चली जाएंगी, आप हजरत अली वाला कुरान मुझे नहीं दिखा सकते, ना आपके पास है। ओके 2 मिनट इसके खत्म हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, तो मेरे मोहतरम नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में दिखा रहा था कि जब कुरानों को जलाया गया तो इसको ताज्जुब हो गया, कुरानों को जलाया गया है, ये कैसे हो सकता है? हजरत अली अलैहिस्सलाम कहाँ थे, कुरानों को जलाया गया? ओ भाई, सहाबा ने पूरे दीन को चेंज किया है, सहाबा ने पूरे दीन को चेंज किया है भाई, पावर उनके हाथ में, हुकूमत उनके हाथ में था, पूरा सब कुछ चेंज किया उन लोगों ने, अजान चेंज किया, नमाज चेंज किया, कुरानों को जलाया गया। वो कुरान किसने लिखा था? सब सहाबा ने लिखा था। ये किताब है अल-जुज़्उ अल-थानी मिन अल-मजमू' शरह अल-मुहज़्ज़ब फी तलख़ीस अल-हबीर, यहाँ पर सफ़ा नंबर 170 में सुनो, फ़रउन फी आदाब अन्नास कुल्लिहिम मअल कुरान, कुरान के साथ आदाब क्या है? वो अजमाउ, उम्मत का इजमा है, अन्न मन जहद मिन्हु हरफन मुजमअन अलैहि औ ज़ाद हरफन लम यक़रा बिही अहद औ आलिम व हुवा आलिम बिज़ालिका फहुव काफ़िर। जो शख्स कुरान में एक हर्फ का इजाफा करे वो काफिर है। वअजमअu अला मन इस्तखफ़ बिलकुरान औ बिशैइन मिन्हु औ बिलमुस्हफ़ औ अलक़ाहु फी क़ादूरतिन औ कज़िब बिशैइन मिम्मा जाअ बिही मिन हुक्मिन औ ख़बरिन औ नफ़्यि मा अथबतहु औ अथबत मा नफ़ाहु औ शक्क फी शैइन मिन ज़ालिका वहुवा आलिमुन बिही कफ़र। कहते हैं कि जो भी शख्स कुरान की इस्तिग़फ़ाफ़ करे, बेअदबी करे, या उसको खिचड़े में डाल दे, या कुरान के एक जुज की तकज़ीब करे, वो काफिर है। कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तुमने यहाँ पे उस्मान की कुफ्र का एतराफ़ करके गए हो। ये किताब है मेरे मोहतरम नाज़रीन, अश-शिफ़ा बितारीफ़ अल-हुक़ूक़ अल-मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम, वअलम अन्न मन इस्तख़फ़ बिल-कुरान, जो शख्स कुरान की बेहुरमती करे, फ़हुवा काफ़िरुन इंद अहलिल इल्म बिइजमा', वो सब मुसलमानों के नजदीक काफिर है। और लाजिमी बात है कि कुरान को जला देना ये क्या है? ये कुरान की बेहुरमती है। ये किताब सहीह अल-बुखारी चाबदार अहयात तुराथ अल-अरबी, यहाँ पर बाबु जम कुरान में सफ़ा नंबर 982 हदीस नंबर 4987, यहाँ पे हदीस है 4987 कि उस्मान ने अपना कुरान जमा किया, व अमरा बिमा सिवाहु मिन अल-कुरान फी कुल्ल सहीफतिन औ मुसहफ़िन अन युहरक़। उस्मान ने सिर्फ अपने नुस्खे को रखा, बाकी हुक्म दिया कि बाकी जितने कुरान है, सफ़हे पे लिखा है या मुसहफ़ पे लिखा है, सबको जला दो। ये बुखारी में है। अच्छा, मैंने तर्जुमा गलत किया। किताब सहीह बुखारी हाफिज अब्दुल सत्तार हम्माद साहब का तर्जुमा, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 56 हदीस नंबर 4987, वही हदीस जो आपको दिखा चुके हैं। अगले सफ़े पे जाते हैं, और हुक्म दिया, व अमरा बिमा सिवाहु मिन अल-कुरान फी कुल्ल सहीफतिन औ मुसहफ़िन अन युहरक़। उस्मान ने हुक्म दिया कि सब कुरानों को जलाओ, सब कुरानों को जलाया गया। और हुक्म दिया अगर इसके अलावा कोई चीज़ कुरान की तरफ मंसूब की जाती है, खा वो किसी सहीफे में हो या किसी मुसहफ़ में, उसे जलाया जाए। कुरान में ये जो उसने कहा ना कि कुरान की तरफ मंसूब की जाती है, उसने उस्मान के जुर्म को कम करने के लिए कहा है। वह लफ्ज़ बुखारी में नहीं है, बुखारी में यह है कि जो भी कुरान उस्मान के कुरान के अलावा है वो सबको जलाया जाए। ये किताब है अस्सुनन अल-कुबरा लिल बैहक़ी चाब दारुल कुतुब अल-इल्मिय्या अल-जुज़्उ अल-थानी मंशूरात मोहम्मद अली बैदून दारुल कुतुब अल-इल्मिय्या, यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाई सफ़ा नंबर 61 हदीस नंबर 2374 में, यहाँ पे जमअ मसाहिफ की बाब है, वहाँ पे व अमरहुम अन यहरुक़ू कुल्ल मुसहफ़िन युख़ालिफ़ुल मुसहफ़ अल्लज़ी अरसल बिही व ज़ालिका ज़मान उहरिक़तल मसाहिफ। उस्मान ने हुक्म दिया कि जो भी कुरान उसके कुरान के मुखालिफ है उसको जलाया जाए। उस्मान ने हुक्म दिया। अब ये जमात इसको पता ही नहीं कि कुरान को जलाया गया, कहते हो हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहाँ थे? भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अच्छा सहीह सुनन तिर्मिज़ी अल-जिल्द मुजल्लद अल-सालिस चाप मकतबत अर-रुश्द फी रियाद, यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए मेरे मोहतरम नाज़रीन, सफ़ा नंबर 254। इसी हदीस को मैं पढ़ रहा था और इसके ज़मन में था कि उस्मान ने जब कुरानों को जलाया गया तो इसको पता ही नहीं है कुरान की तारीख का, कुरान कैसे जमा हुआ है। भाई बहुत सारे कुरान थी, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जमा किया, बाकी सहाबा ने भी जमा किया था, और वो सब उस्मान के कुरान से मुख्तलिफ थी। अच्छा, यहाँ पे इस हदीस में ज़ुहरी कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद करह लिज़ैद इब्न थाबित नस्ख़ अल-मसाहिफ। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मुखालिफ था, अब्दुल्लाह में इस्तक़रउ अल-कुरान मिन अल-अर्बअ, 4 लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी में कि उनसे कुरान सीखो, एक अब्दुल्लाह इब्न मसऊद है। वो मुखालिफ थे कि ज़ैद इब्न साबित कुरान लिखे। قال يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ كتابة المصحف ويتولاها رجل والله لقد أسلمت وإنه في صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت. कहता है ये ज़ैद इब्न साबित कौन है कुरान जमा करने वाला? मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त कुरान सीख रहा था, मैं मुसलमान हुआ था कि ये अभी इसकी पैदाइश भी नहीं हुई, ये काफिर बाप के सुल्ब में था। वलिदालिका क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने ये फरमाया, या अहलल इराक़ उक्तुमुल मसाहिफ अल्लती इंदकुम वग़ुल्लूहा। उस्मान ने जब हुक्म दिया ना कि कुरानों को जलाओ, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने कहा कि अपने कुरानों को बचाओ, कुरानों को छुपाओ, उक्तुमू, कुरानों को अपने कुरानों को जो उक्तुमू छुपाओ, वग़ुल्लूहा, और उसको उक्तुमू छुपाओ, उक्तुमू छुपाओ, वग़ुल्लूहा, और इसको ज़ख़ीरा बनाओ,
فإن اللہ یقول ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، جو شخص کسی چیز کو ذخیرہ بناتا ہے اس کے ساتھ روز قیامت محشور ہوتا ہے. فلق اللہ بالمصاحف، اللہ سے ملاقات کرو اپنے قرآنوں کے ساتھ. تو یہ جماعت مخالفین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عثمان نے جو قرآن جلائے اس پہ سب صحابہ کا اجماع تھا کہ یہ سب قرآن جلائے جائیں. یہ نہیں تھا کہ ان سب قرآنوں کو جلایا جائے. تو ان سب قرآنوں کو جلایا جائے اس پہ سب صحابہ کا اجماع نہیں تھا، صحابہ مخالف تھے. اچھا میرے محترم ناظرین، انہوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا مصحف کہاں ہے؟ دیکھیں یہ بات دونوں فریقین میں اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا. اب وہ قرآن کہاں؟ اور یہ دونوں فریقین میں اجماع ہے کہ بہت سارے صحابہ نے بھی قرآن جمع کیا تھا اور وہ قرآن مختلف تھا عثمان کے قرآن سے. ٹھیک ہے نا؟ اب جماعت عمریہ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ تم عثمان کے قرآن پڑھتے ہو، دوسرے قرآنوں کو تمہارے پاس نہیں ہے، تو اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. حروف سبعہ کہاں ہیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ابھی ان کا ایک عالم تھا مولوی بلال صاحب، آپ کو یاد ہوگا رمضان میں مناظرہ ہوا تھا قرآن مجید پر. وہ اسی طرح بھاگ گیا، جب میں نے حروف سبعہ کا اس سے مطالبہ کیا وہ بھاگ کے چلا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس کو کچھ اندازہ تھا قرآن کی تاریخ کا، وہ اس طرح جاہل نہیں تھا. تو تم ہمیں بتاؤ حروف سبعہ کہاں ہے؟ تم اگر شیعوں سے مطالبہ کرتے ہو کہ علی علیہ السلام کا قرآن کہاں ہے، اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں بھی ہے نا، نہیں جانتے، تو یہ تو مشترک ہے آپ لوگوں اور ہمارے درمیان مشترک ہے کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی روایت، شیعوں نے تو روایت نہیں کیا. ہم سے جب پوچھتے ہو تو ہمارے احادیث اس بات پہ متواتر ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تھا، صرف قرآن نہیں تھا ان کے پاس. آدم علیہ السلام پہ جو صحف نازل ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحف نازل ہوئے، سب انبیاء پہ جتنے مصاحف نازل ہوئے تھے سب امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس. جو نہ صرف ان کے مصاحف جو نازل ہوئے تھے، ان کے پہ جو بھی شریعت نہ سب امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس موجود تھا. اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے علوم تھے وہ سب امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس مکتوب موجود تھا. اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس آج بھی موجود ہے. امام عصر علیہ السلام اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوا. البتہ انہوں نے اپنے شیعوں کو یہ مناسب نہیں سمجھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو قرآن جمع کی ہے اس کو ظاہر کرے. امیر اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ تمام قرآن نہیں ہے، اس کی ترتیب بھی ترتیب نزول نہیں ہے، لیکن یہ سب حق ہے اور اس میں اہل بیت علیہ السلام کے حجج بہت زیادہ ہیں. اور اسی پہ عمل کریں جب تک کہ وہ شخص آئے گا کہ پورا دین وہ ظاہر کرے، پورا قرآن بھی ظاہر کرے گا اور پورا سنت بھی ظاہر کرے گا. لیکن آپ لوگ مجھے ہمیں بتاؤ نا، تم تو امام زمانہ پہ بھی اعتقاد نہیں رکھتے. تمہارے پاس تو یہی بخاری مسلم ہے بھائی، یہی کچھ بھی نہیں ہے. اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی بھی نہیں ہے. ابوبکر عمر ہے، بخاری مسلم ہے. یہ قرآن تو ناقص ہے، اصلی قرآن کو تو بکری کہا گئی ہے. اصلی قرآن کو تو بکری کہا گئی ہے. تم ہمیں بتاؤ کہ وہ آیات جو ناقص ہیں وہ کہاں کی چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے تمہارے مذہب میں ضائع ہو گئی ہیں. اور پھر وہ سنن، وہ شرائع رسول پاک صلی اللہ علیہ، وہ علوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری مسلم میں نہیں ہے، کتب حدیث میں درج نہیں ہے، فقد ہو گئی ہیں، ضائع ہو گئی ہیں، بھولی گئی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تمہارے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور تم اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو، عثمان والے قرآن کو؟ جب خود عائشہ کہتی ہے قرآن ناقص ہے، جب خود عمر کہتا ہے قرآن، اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی، کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود نے اس قرآن کی مخالفت کی ہے، میں نے صحیح حدیث سے بھی دکھایا. تم اس قرآن کو اس بقیہ مصاحف پہ کیوں ترجیح دیتے ہو؟ تمہارے پاس تو کوئی نص نہیں ہے. ہمارے پاس تو نص موجود ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہم نے فرمایا کہ اس قرآن کو پڑھو. اچھا ابھی چانڈیو صاحب آ گئے،